اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ صلاۃ و تسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ محرم الحرام کی آج کی تیسری نشست 1447 ہجری اور الحمدللہ ہمارا یہ 26واں محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام ہے۔ 26 سال ہو چکے ہیں پروگرام کرتے ہوئے، اور آج 1447 ہجری میں آپ اور ہم سب یہاں جمع ہیں محرم الحرام کے اس پرنور موقع پر ذکر اہل بیت کرنے کے لیے اور ساتھ ہی عقائد حقہ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب آئے اور ان مذاہبوں میں بہت سارے طبقات رہے، بہت سارے گروپ رہے، مختلف مذاہب اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں اور شروع سے دنیا میں مختلف مذاہب چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے، جو پسندیدہ مذہب ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ جیسا کہ قرآن عظیم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں سبھی نے اسلامی کی تبلیغ کی، دین اسلامی کو فروغ دیا، دین اسلامی کی بات کی۔ ہر نبی کا مذہب، ہر نبی کا دین اسلام ہی رہا۔ انبیاء اکرام مبعوث ہوتے رہے، قوم کی ہدایت کے لیے آتے رہے، اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتے رہے۔ جب تک انبیاء قوم میں مبعوث رہتے، مبعوث ہوتے، موجود رہتے، قوم ہدایت پر رہتی، انبیاء کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتی۔ جب انبیاء اس دنیا سے گزر جاتے، تشریف لے جاتے، کچھ عرصے تک تو دین پر قائم رہتے اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے دین سے ہٹ کر اپنی پرانی روش پر وہ آ جایا کرتے تھے، پھر وہی باطل و عقائد و نظریات، پھر ایک نیا نبی مبعوث کیا جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گا، آپ آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محبوب فرما دیجئے کہ میں تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہوں، میں صرف اللہ کا رسول ہوں اور نبیوں میں سب سے آخر ہوں۔ پھر فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انبیاء کرام جب آتے تھے، ان کے جانے کے بعد جب تعلیمات میں تبدیلیاں آتی تھی تو فرقے بن جاتے تھے، لوگ مختلف خیالات اور نظریات کے شکار ہو جاتے تھے۔ اور فرقے بنتے کب ہے؟
لوگ گروپوں میں بڑھتے کب ہیں، تقسیم کب ہوتے ہیں گروپوں میں، مختلف گروپس کیوں بن جاتے ہیں؟ جب تک ایک انسان اپنی طبیعت، اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنے نظریات کو شریعت کے تابع رکھتا ہے، نبی کی تعلیم کے مطابق رکھتا ہے، تب تک وہ دین میں رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ جب تک وہ دین کے تابع رہتا ہے، دین کے ماتحت رہتا ہے، وہ ایک سچا مسلمان ہوتا ہے، ایک سچا مومن ہوتا ہے، دین کا فالوور ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دین میں اپنی طبیعت کو داخل کرتا ہے، اپنی مرضی کو داخل کرتا ہے، اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے افکار کو دین میں داخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو میرے خیالات ہیں اس کے مطابق دین مجھے ملے، میں اپنے خیالات کو دین کے مطابق نہیں بناؤں گا، اپنے خیالات کے مطابق دین کو بناؤں گا، جب یہ اس کا تصور ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ خود ایک فرقے کا یا تو بانی ہو جاتا ہے یا دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور فرقے میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی فرقے بنے اور رسول اللہ کی امت میں بھی فرقے ہیں اور آگے اور ہوں گے۔ بہت مشہور حدیث پاک ہے جس کو بے شمار متعدد محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی حدیث صحیح ہے، حد تواتر تک کو پہنچی ہوئی ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ آقا نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وامتی تفترق علی ثلاثین وکلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ آقا نے فرمایا کہ لوگوں، قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا تو وہ 72 فرقوں میں بٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک جتنے انبیاء آئے سب بنی اسرائیل میں آئے۔ تو یہ بنی اسرائیل میں سارے انبیاء مبعوث ہوئے اور ان میں فرقے ہوئے، اور کتنے ہوئے؟ آقا نے کہا 72 فرقے ہوئے۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، وتفترق امتی علی ثلاثین و سبعین ملہ، اور میری امت میں بھی اختلاف ہوگا، تو میری امت میں 73 ہوں گے، ایک زیادہ ہوں گے تعداد میں، وہ 72 تھے لیکن میری امت میں 73 ہوں گے۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جو فرقہ بنائیں گا وہ جہنمی ہوگا۔ پھر جنتی کون ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، پوچھا، قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنتی جماعت کی نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے، کیسے پہچانیں کہ جنتی جماعت کون سی ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہ جنتی ہوں گا، وہی جماعت جنتی ہوں گی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گی۔ رسول نے پیشن گوئی کی اور اللہ نے کہا فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت جانا، فرقے تو ہوں گے، یہ مقدر ہے اس امت کے لیے کہ فرقے ہوں گے، مگر اگر تم ہدایت چاہتے ہو، تم کامیابی چاہتے ہو تو فرقوں میں مت جاؤ، اپنی اصل سے جڑے رہو، اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرتے رہو۔ فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین اسلام ہے، شریعت اسلامیہ ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ صحابہ ہے، یہ سارا جو ایک مجموعہ ہے یہ اللہ کی رسی ہے۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو، گروپ بندیاں میں مت جاؤ، ٹکڑے ٹکڑوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور اگر تم فرقوں میں چلے گئے، فرقوں میں بٹوں گے تو کیا ہوگا؟ اور یہاں باقاعدہ عربی زبان میں ایک ایسا لفظ قرآن میں آیا ہے کہ جو تاریخ اسلام کا جو سب سے پہلا فرقہ بنا، جس نے دین سے انحراف کیا، شریعت سے انحراف کیا، اللہ رسول کی تعلیم کو پش پش ڈال کے اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو دین قرار دیا، تو جب فرقے کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہی لفظ استعمال یہاں ہو رہا ہے قرآن میں۔ اور وہ لفظ کون سا ہے؟ آئیے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن عظیم پارہ نمبر 8 ہے، سورہ انعام ہے، اور آیت نمبر 159 ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء،
شیعہ، لفظ شیعہ آیا ہے۔ آج کل ایک زور چل رہا ہے کہ بھائی شیعہ لفظ دیکھو قرآن میں آیا ہے، اور وہ ایک آیت پڑھتے ہیں کہ جس میں اور ابراہیم نے کہا کہ میں شیعہ ہوں۔ کہتے دیکھو ابراہیم بھی شیعہ تھے، ہمارا ذکر آیا، اہل سنت کا ذکر ہے کہ قرآن میں؟ ہم نے کہا شیعہ اور بھی جگہ آیا ہے، قرآن تم ہی نہیں پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہو، اور تم سے زیادہ پڑھتے ہیں ہم، تم جتنا نہیں پڑھتے اس سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں۔ شیعہ اور بھی ایک جگہ آیا ہے، لیکن یہ کس معنی میں آیا وہ بھی دیکھ لو۔ شیعہ کے معنی ہوتے ہیں گروہ، گروپ، اور یہاں وہی لفظ آیا ہے ان الذین فرقوا، اور وہ جنہوں نے دینہم، اپنے دین کو، وقانو شیعہ، اپنے دین کو شیعہ بنا لیا، اپنے دین میں شیعہ بن گئے۔ کیا مطلب؟ شیعہ لست منہم فی شیء، جنہوں نے جدا جدا راہیں نکال لی۔ یہاں اشارہ کیا گیا کہ سب سے پہلے دین اسلام میں جو ایک جدا راہ نکالیں گا وہ فرقہ جو ہوگا وہ شیعہ فرقہ ہوگا، اور وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکال لی اور کئی گروہوں میں بٹ گئے۔ یہ شیعہ لفظ کے معنی ہوتے گروہ، جو گروہ در گروہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا حال کیا ہے؟ انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ تو اے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو گروپ میں چلے گئے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین سے جو جدا ہو گئے، حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ لاکھ کہے کہ ہم محبت رسول کرتے ہیں، اولاد رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن حبیب ان کا آپ سے اور آپ کی اولادوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو جدا ہو گئے، نکل گئے۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور پھر وہ انہیں بتا دیں گا وہ جو کر کر آئے ہیں، کیا کیا ہے دنیا میں، بتائیں گا اللہ ان کو قیامت۔ تو یہاں ایک باقاعدہ فرقے کی نشاندہی کی گئی، اور تاریخ اسلام میں یہ پہلا فرقہ ہے، اور آقا نے بتایا کہ قیامت تک میری امت میں فتنے آئیں گے، اور ہر فتنہ ایک فرقے کا سبب بنے گا، اور اس امت میں اتنے کثرت سے فتنے ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اوتی من ما اتی من المدینہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ایک اونچے ٹیلے پر تشریف لے گئے، مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک اونچے ٹیلے پر تشریف لے گئے، ایک چوٹی پر تشریف لے گئے، اور ساتھ میں صحابہ کرام بھی ہے۔ فقالا، پھر آپ نے صحابہ سے کہا هل ترون ما ارى، هل ترون ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہ کیا تم دیکھتے ہو؟ جو آقا دیکھتے ہیں وہ کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آقا سے کیا چھپا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو؟ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کچھ نہیں چھپا آقا سے۔ صحابہ سے پوچھ رہے جو میں دیکھتا ہوں کیا وہ تم دیکھتے ہو؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، جو آپ دیکھتے وہ ہم نہیں دیکھتے، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی نگاہیں کہاں، ہماری نگاہیں کہاں، آپ نبی ہے، ہم آپ کے غلام ہیں۔ قال فإني لأرى الفتنة تفاؤ خلال بیوتکم کواقت القطر، آقا نے فرمایا ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ میں اپنی امت میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے ہوئے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ یا بارش کے قطرے سے مثال دیا آقا نے، قواقع القطر، قواقع القطر جیسے قطرے گرتے ہیں۔ قطرہ جب گرتا ہے یا وہ بوند گرتی ہے تو کیسے وہ ایک کے بعد ایک ابھی آپ بوند ٹپک رہی ہے چھت سے، ابھی آپ سوچ رہے یار یہ ٹپک رہی ہے کیسے روکے کیسے، تو سوچ ہی رہتے کہ پٹک سے دوسری ٹپک جاتی ہے، ابھی تدبیر کر ہی رہے ہوتے کہ تیسری ٹپک جاتی، کنٹینیو ٹپکتے رہتی ہے۔ تو گویا جیسے یہ بوندیں ٹپک رہی ہے، تم ایک فرقے سے ابھی نپٹ ہی رہے ہوں گے، سوچ ہی رہے ہوں گے کہ اس کی تردید کیسے کریں، اس سے کیسے لڑیں، اس کو کیسے ختم کریں کہ دوسرا ٹپک جائے گا، دوسرے کی فکر کرو گے تیسرا ٹپک جائے گا۔ کثرت کے ساتھ ایسے میری امت میں فتنے ہوں گے۔ یہاں فتنوں سے مراد فرقے، اس کو امام بخاری نے لکھا ہے صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7060، امام مسلم بھی لائے ہیں اس کو اپنی صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن میں حدیث نمبر 7245،
امام احمد ابن حنبل نے لکھا اپنی مسند میں حدیث نمبر 21748، امام ابن ابی شیبہ نے لکھا المصنف میں حدیث نمبر 38282، امام حاکم لائے ہیں المستدرک کے اندر حدیث نمبر 8549، اور امام بہقی نے لکھا اس کو اپنی کتاب دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ 405 پر۔ اب فتنے جب ہوں گے تو پھر مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوں گی، لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جدھر جائیے ایک الگ فتنہ، ایک نیا فتنہ۔ ناگپور میں دیکھ لیے تو دو چار فرقے تو آپ کو ناگپور میں مل جائیں گے، اور میں ایک علاقہ جاتا ہوں، یہ میری تقریر انٹرنیٹ پہ جائیں گے، میں معذرت کے ساتھ میں ان سنیوں کو نہیں بول رہا ہوں جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، میرا اشارہ بد مذہبوں کی طرف ہے۔ ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں میں بارہا گیا ہوں، جاتا رہتا ہوں، الحمدللہ بہت بار گیا ہوں، گنتی بھی نہیں یاد ہے کہ کتنے بار گیا ہوں۔ آپ کو جتنے فرقے پورے ہندوستان میں نہیں ملیں گے، سارے فتنوں کا ایک ایک ماڈل آپ کو اس جگہ مل جائے گا، اور وہ حیدرآباد کی سرزمین۔ قادیانی آپ کو وہاں مل جائیں گے، دیوبندی وہاں مل جائیں گے، اہل حدیث آپ کو مل جائیں گے، نیچری مل جائیں گے، شیعہ مل جائیں گے، تفضیلی مل جائیں گے، رافضی آپ کو مل جائیں گے، نیچری آپ کو مل جائیں گے۔ ارے کون سا فرقہ ہے جو وہاں نہ ملے آپ کو؟ ہر محلے میں ایک نہ ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے۔ حیدرآباد میں یہ حالت ہے، جیسا معلوم ہوتا ہے جیسے فتنوں کا ایک شو روم ہے اور ہر ماڈل وہاں رکھا ہوا ہے۔ اتنے فتنے، اب جب یہ اتنے کثرت کے ساتھ فتنے ہوں گے تو حالت کیا ہوں گی؟ آئیے اب یہ حدیث میں سرکار بتا رہے ہیں کہ کیا ہوں گی۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارد بالعمل فتانا کا قطع اللیل مظلم۔ آقا نے فرمایا لوگوں عمل کرو، عمل کرو اس سے پہلے کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نازل ہو۔ اندھیری رات کا جیسے ایک ٹکڑا ہوتا ہے نا، رات کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے، اس کو آپ نے یہ فرمایا کہ رات کا ایک ٹکڑا گویا، جس میں بہت تاریکی ہوتی ہے، بہت اندھیرا ہو جاتا ہے۔ رات کا ایک ایسا بیچ رات کا ایک حصہ، جیسے رات شروع ہوتی ہے تو پوری طرح اندھیرا نہیں ہوتا، چاندنی ہوتی ہے، کچھ روشنی ہوتی ہے، دن نکلنے والا ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگتی ہے، لیکن رات کا ایک درمیانی تاریک کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ بہت اندھیرا ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ رات کا جیسے ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس طرح فتنے اس ٹکڑے کی طرح، تاریکی کی طرح کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اس فتنے کے نازل ہونے سے پہلے عمل کر لو، عمل کرو۔ اور کیا ہوگا اگر تم عمل کی طرف توجہ نہیں دو گے، ایمان کی تحفظ کی طرف توجہ دیں گے؟ یصبح الرجل مؤمنا، اس فتنوں کے زمانے میں حالات یہ ہوں گی کہ انسان صبح مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور رات کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا۔ صبح مسلمان ہوگا تو رات کو کافر، دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، مذاق مذاق میں کیا کفر بول دیا پتہ ہی نہیں ہے، صبح ایمان والا تھا رات میں کافر ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کس جگہ بیٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کن کے ساتھ کھا رہے ہیں، کن کے ساتھ پی رہے ہیں، کس کی ہاں میاں ملا رہے ہیں۔ صبح مسلمان تھا، شام کو کافر ہو گیا۔ اور پھر آقا فرماتے وَيُمْشِ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور اس وقت یہ ہوگا کہ شام میں اگر وہ کافر ہوگا، مومن ہوگا، تو صبح صبح تک جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اس نے پل پل پہ ہی اس کے ایمان نکل جائے گی۔ اور کیوں کافر ہوں گا، سبب کیا ہوں گا اس کے کافر ہونے کا؟ آئیے وجہ آگے آقا ارشاد فرما رہے، یَبِعُ دِینَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْیَا قلیل، صرف دنیا کی قلیل دنیا کی خاطر کے عوض اپنے ایمان کا سودا کرے گا، چند سکوں کی خاطر قلیل دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کے سودے کرے گا۔ چائے میں بک رہا ہے، بریانی میں بک رہا ہے، دعوت میں بک رہا ہے، ہوٹل پہ بیٹھے بیٹھے بک جا رہا ہے، کوئی چائے پلا رہا تو ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے بھائی، ہو گیا، صبح مومن تھا کافر ہو گیا، اس کے کفر کی میں معاملے میں ہاں میں ہاں ملایا گیا۔ شام میں بیٹھا صبح صبح مومن تھا، مسلمان اٹھا، کلمہ بھی پڑھ رہا تھا، نماز بھی پڑھا، شام میں بیٹھا چائے پیتے ہوئے بد مذہب کے ساتھ بیٹھا، ہاں میں ملایا، کافر ہو گیا۔ شام میں مسلمان تھا، صبح صبح فجر کے بعد نکلا، چائے پینے نکلا، وہابی جی مل گئے، بد عقیدہ مل گئے، ہاں ہاں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں بالکل، گیا۔
عشاء پڑھ کے سوئے تھے تو مسلمان تھے، فجر پڑھنے کے بعد آئے چائے پینے تو گئے. تو آقا نے فرمایا کہ کافر ہونے کی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اپنا دین دنیا کی قلیل لالچ میں، قلیل مال کی لالچ میں بیچ دیں گا. یہ فتنوں کا زمانے کا یہ عالم ہوگا. اور آج یہ کیا زمانہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ ابتدا ہو چکی ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ وہ جو آخری منزل ہے کہ جہاں بہت کثرت سے ہوں گے، اس ابتدا سے کچھ آگے بڑھ چکے، ہم نصف تک آ چکے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم لائے ہیں کتاب الایمان کے اندر، حدیث نمبر 313. سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد لائے ہیں کتاب الفتن والملاحم، حدیث نمبر 4259. امام ترمذی نے لکھا اس کو کتاب الفتن، حدیث نمبر 2195. امام احمد ابن حنبل نے لکھا اپنی مسند میں حدیث نمبر 8030. امام ابن ابی شیبہ المصنف میں لاتے ہیں حدیث نمبر 31053. ابن حبان نے اپنی الصحیح میں لکھا حدیث نمبر 6704. امام حاکم المستدرک میں لاتے ہیں حدیث نمبر 8354. حضرت امام خطیب تبریزی نے اس کو مشکات المصابی، مشکات شریف جس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں، حدیث نمبر 5383. میں نے 2 حدیثیں پڑھی. اگر یہ فتنوں پہ میں بیان کروں تو بہت لمبا بیان ہو سکتا ہے، اور اس پر میرے بیانات متعدد ہوتے رہتے ہیں جو انٹرنیٹ پر موجود ہے. ابھی موضوع ہمارا دوسرا ہے، لیکن یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تاکہ یہ بتا دوں فتنے کثرت سے ہوں گے بارش کے قطروں کی طرح. حالت یہ ہوں گی کہ انسان صبح مسلمان ہوگا، شام میں کافر، شام میں مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. اور 73 فرقے ہو گئے آقا نے بیان کیا. تاریخ میں جو سب سے پہلا فرقہ نکلتا ہے، سب سے پہلا فرقہ اہل تشیع شیعہ فرقہ. انہوں نے دعویٰ کیا تھا علی سے زیادہ محبت. اور اس فرقے کا جو بانی کہا جاتا ہے، جس نے یہ خیالات اور افکار و نظریات کی باضابطہ تبلیغ کی، عبداللہ ابن سبا. حالانکہ شیعہ آج اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر کی کتابوں سے واقف نہیں ہے. رجال کشی ان کی مشہور کتاب ہے، بھی ٹیبل پہ رکھی ہے، موقع پہ میں دکھا بھی دوں گا آپ کو ابھی. اس کے اندر عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہے، جو ان کے یہاں کی مستند کتاب ہے. نہج البلاغہ میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہے. تاریخ کی کئی کتابوں میں ہے. یہ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی شخص تھا. دین میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کی جو فتوحات ہو رہی ہے، مسلمان جہاں جا رہے ہیں ملک کے ملک فتح کر رہے ہیں، ان کی فتوحات کو کیسے روکا جائے. جس علاقے میں مسلمان قدم رکھتے ہیں اسلام چھا جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. اسلام کو کیسے بڑھتے ہوئے اسلام کو کیسے روکا جائے. طریقہ یہ ہے کہ ان میں آپس میں فتنے پیدا کر دو کہ تاکہ یہ آپس میں ہی لڑ مرے اور تبلیغ کا کام رک جائے. اس کام کے لیے عبداللہ ابن سبا کو چنا گیا اور یہودیوں نے اس کو تیار کیا. مدینے آیا. عثمان غنی کے زمانے میں ظاہری طور پر ایمان لایا، باطنی طور پر منافق تھا. کوفہ گیا، بصرہ گیا، مدائن گیا، شام گیا، مختلف علاقوں کے سفر کرتا رہا اور وہاں پر تقریریں کرتا تھا. چرب زبان تھا، لوگ اس کی تقریروں سے بڑے متاثر ہوتے تھے. بولنے میں بڑا ماہر تھا. کہتا تھا کہ صاحب علی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، خلافت علی کا حق تھا، ابو بکر نے غصب کر دیا. سیدہ فاطمہ کے ساتھ بڑا ظلم کیا نبی کے صحابہ نے. عمر، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، ابو بکر، ان سب نے مل کے نبی کی بیٹی کو قتل کر دیا. نبی کی بیٹی کا باغ چھین کے ہڑپ کر گئے، کھا گئے یہ لوگ. قرآن بدل دیا وہ ابو بکر نے. اس طرح کی یہ بکواسات کرتا تھا اور جو اس نے نظریات ان علاقوں میں پھیلائے، دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھتا گیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام کا کل جو ہے بس رسول کے بعد اہل بیت، باقی صحابہ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. اہل بیت کے سامنے تو قرآن بھی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اہل بیت کی محبت کا نعرہ بلند کیا اور تمام صحابہ کی تکفیر شروع کر دی. اور اپنے آپ کو اس گروہ نے نام خود رکھا شیعان علی. شیعہ اس کا مخفف ہے، شارٹ کٹ میں شیعہ بول دیا جاتا ہے. پورا نام ہے اس فرقے کا شیعان علی، علی کا گروہ، علی کے چاہنے والے. حالانکہ خود ان کی کتابیں بتاتی ہے رجال کشی. ابھی سامنے موجود ہے، دیکھ لیجئے، یا میں دکھا بھی دیتا ہوں، جب بول رہا ہوں تو دکھائی دیتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ رجال کشی شیعوں کی کتاب ہے. اس کے لکھنے والے ان کے بہت بڑے عالم فاضل، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں. ابھی محمد بن عمرو بن عبدالعزیز القشی، اس شخص نے کتاب لکھی ہے، جرح و تعدیل کی کتاب ہے. یہ اہل رافضیوں کے ہاں، شیعوں کے ہاں
یہ خود لکھتا ہے کہ مولا علی نے اس کو ڈرایا دھمکایا سمجھایا کہ جو تو خیالات پھیلا رہا ہے یہ غلط خیالات ہے، باز آ جا، لیکن وہ باز نہیں آیا، اور بلکہ یہ مختلف علاقوں میں سفر کرتا رہا اور پھر اپنے عقیدے کو بڑھاتے بڑھاتے اس نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ علی خدا ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مولا علی نے اس کو زندہ جلا دیا، لیکن یہ تو مر گیا، لیکن جو بیج بویا تھا اس نے، جو گندگی پھیلائی تھی، وہ تو صاف نہیں ہو سکی۔ اس کے نظریات، اس کے افکار و خیالات تو لوگوں کے ذہن میں راسخ ہو چکے تھے، اور ایک پورا کا پورا فرقہ وجود میں آ گیا، اور پھر ان میں اختلافات شروع ہوئے، اتنے اختلافات ہوئے، ان میں آپس میں اختلاف ہوئے، پھر تو ابتدا میں 4 حصوں میں بٹے، یہ 4 ٹکڑے ہوئے۔ یہ پہلے تو شیعان علی بولا انہوں نے اپنے آپ کو، پھر 4، ان میں 3 ٹکڑے ہو گئے، کل 4 گروپ میں بٹے۔ ایک رافضیہ نام کا ایک فرقہ بنا، انہوں نے اپنے کچھ خیالات کو علیحدہ رکھا، یہ کچھ زیادہ شدید تھے۔ انہوں نے تو یہ کہا، شیعہ جو ابتدا میں تھے، جو شیعہ تھے، جو شیعان علی کہتے تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ علی کو ہم خلفائے راشدین سے، خلفائے ثلاثہ سے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، ان سے افضل سمجھتے ہیں، خلافت کا حق ہم علی کے لیے جانتے ہیں۔ مگر یہ بھی رسول اللہ کے صحابی تھے، یہ معصوم نہیں تھے، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی۔ لیکن پھر ایک جب رافضی فرقہ ہوا، انہوں نے تو بعض اللہ یہ عقیدہ بنایا انہوں نے کہ نہیں صاحب، انہوں نے تو ظلم و ستم بھی کیا اہل بیت کے اوپر، اور اہل بیت کو انہوں نے دبایا، اور معاذ اللہ یہاں تک کہ ان میں نفاق چھپا ہوا تھا، یہ منافق تھے یہ لوگ، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ اہل بیت رسول اللہ کو ختم کر دیں۔ اور عابدیہ کے بعد پھر ایک زیدیہ فرقہ بنا ان میں، تیسرا فرقہ زیدیہ آیا، اور زیدیہ کے بعد پھر ایک اور فرقہ، ایک اور حصہ ہوا، پھر ایک اور ٹکڑا ہوا جس کا نام ہے غالیہ۔ غالیہ وہ فرقہ تھا جو کھلے عام اپنی محفلوں اور مجلسوں میں اللہ کے رسول کے صحابیوں کو گالیاں بکتا تھا۔ اسی کو آج جو بھی آج کا موجودہ شیعہ اگر صحابی کو کوئی گالی بکتے نظر آتا ہے تو ہمارے علماء اور یہی کہتے ہیں کہ یہ غالی شیعہ ہے۔ تو کیا 4 پر رک گئے یہ؟ نہیں، جب آدمی کے خیالات اسلام کے تابع نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہے، اور ان میں گروہ در گروہ ہوتے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اس کے حوالے سے آگے بڑھائیں۔ یہ ہے عربی کتاب، عربی میں رسالہ ہے، یہ کتاب ہے پوری 2 جلدوں میں، الغنیہ، اصل نام ہے اس کا الغنیہ، لیکن اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں عام طور پہ، کیا مشہور ہے، کس نام سے مشہور ہے؟ غنیۃ الطالبین۔ یہ سرکار غوث پاک کی کتاب ہے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی، جبکہ غوث پاک نے اس کا جو نام رکھا ہے وہ یہ الغنیہ للطلبی طریق الحق، یہ غوث پاک نے جو نام رکھا، لیکن عوام اور علماء میں غنیۃ الطالبین کے نام سے مشہور ہوگی۔ یہ عربی رسالہ آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، اس کا صفحہ نمبر، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 179 سے لے کر 184 تک سرکار غوث اعظم نے شیعوں کے فرقوں کے بارے میں لکھا ہے۔ آج لوگ غوث پاک کا نام لیتے ہیں، بیٹھے ان کے پیچھے جا کے، ہم مولائی ہیں۔ ارے بھائی، آپ ایک طرف جب کہتے ہیں ہم اہل سنت ہے، ہم صوفی ہے، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو پھر غوث پاک کی کتاب آپ کھول کے کیوں نہیں دیکھتے جناب، کہ ان فرقوں کے بارے میں غوث پاک نے لکھا کیا ہے، بولا کیا ہے، ان پہ حکم کیا لگائے ہیں۔ آپ کتنے ہی بڑے سید ہو جائے، غوث پاک سے بڑے سید تو نہیں ہو سکتے آپ۔ چنانچہ صفحہ نمبر 179 سے لے کر 184 تک، اب میں سارے عقائد اور ساری باتیں تو نہیں بیان کر پاؤں گا، صرف میں نام سنا دیتا ہوں جو غوث پاک نے، غوث پاک کے زمانے تک یہ جتنے فرقے ہو چکے تھے جن کے نام تھے، اور اس میں سے کچھ کے پھر میں نظریات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سرکار غوث اعظم اس کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ان شیعہ فرقوں کی 4 حصے ہوئے، 4 شاخیں ہوئی، اور 4 کے میں نے نام بتایا، شیعہ ایک جو بنیادی نام تھا ان کا شیعہ، پھر رافضیہ، اور تیسرا زیدیہ، چوتھا غالیہ، اور پھر ان میں جب حصے ہوئے تو کل 35 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ شیعوں میں کتنے فرقے ہوئے؟ 35، اور آپ سوچ رہے ہیں وہاں جا کے ہم حق کو پا رہے ہیں، حق کو نہیں پا رہے ہیں، آپ حق سے بہت دور ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اہل سنت کا کوئی فرقہ نہیں، اہل سنت خود ایک جماعت ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اسکول ہے، یہ جو ہے یہ ہمارے فقہ کے مسائل ہے، یہ فقہ کے مسالک ہے، چاروں اماموں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔
حضرت فرماتے کہ اسلام ان کا باپ ہے، دین ان کی ماں ہے، اور اس کے یہ 4 بیٹے ہیں۔ یہ فرقے نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے بھائی کیا بات کرتے ہو آپ، کیا بھی تو ہے وہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رضوی، برقاتی، اشرفی، فلا فلا، جی نہیں، یہ مشرف ہے، یہ طریقت کے سلسلے، یہ فیض کے لیے ہم نے سلسلے بنائے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ سب اہل سنت ہے، سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، سب کا نظریہ ایک ہے، اور سارے مل کر انہی بزرگان دین، انہی ائمہ اور انہی اہل بیت کے افراد کو مانتے ہیں جن کو سب مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اشرفیوں کا کچھ اور ہے اور رضویوں کا کچھ اور ہے، عقیدے میں سب ایک ہے۔ تو کل 35 فرقے ہوئے شیعوں میں، تو 35 میں 4 تو یہی تھے، اب آئیے 14 شاخیں، رافضیہ جو فرقہ نکلا اس کی 14 شاخیں ہوئی، اور رافضیوں میں 14 ٹکڑے ہوئے۔ ان میں ایک تھا قطعیہ، یہ نام ہے فرقوں کے، عربی نام ہے، سب یہ لینے میں بھی تھوڑے ہارڈ جائیں گے۔ قطعیہ، کیسانیہ، کیسانیہ کے بعد ایک فرقہ ہوا ان کا قریبیہ، عمیریہ، محمدیہ، حسینیہ، ناویسیہ، اسماعیلیہ، کرامتیہ، مبارکیہ، شمیتیہ، عماریہ، ممتوریہ، موسویہ، امامیہ۔ یہ 14، اور امامیہ جو آخری نام لیا، اسی فرقے کو آج امامیہ کو کہا جاتا ہے اثنائے عشریہ۔ ہندوستان، ناگپور میں جتنے ہیں ہندوستان میں ملیں گے، خود ناگپور میں، یہ امامیہ فرقے والے ہیں، یہ آخری نمبر والے، اثنا عشریہ والے۔ یعنی اثنا عشریہ کا مطلب کیا ہے؟ 14 اماموں کو ماننے والے۔ ان کو اماموں کو لے کر بھی اختلاف ہوا، کوئی 3 پر رک گئے، کوئی 2 پر رک گئے، کوئی 4 پر رک گئے۔ یہ اثنا عشریہ والے جو ہے یہ 14 کے 14 امام مہدی تک سب کو مانتے ہیں۔ پھر اسماعیلیہ ہے جو حضرت امام جعفر کے بیٹے اسماعیل کو امام مانتے، آگے نہیں مانتے۔ پھر زیدیہ وہ ہے جو امام زین العابدین کے بیٹے امام زید کو مانتے، پھر آگے نہیں مانتے۔ تو اماموں کو بھی لے کے جھگڑے ہوئے، اختلافات بھی عقائد کو لے کر ہوئے، لیکن بہرحال ہندوستان اور دنیا میں، ایران میں بھی جو سب سے زیادہ کثرت جس فرقے کی پائی جاتی ہے وہ امامیہ اثنا عشریہ فرقے کی ہے۔ زیدیہ فرقے کی 5 شاخیں ہوئی، 5 ان میں حصے ہوئے گروپ۔ ان میں ایک ہوا جارودیہ، سلیمانیہ، بطیریہ، نعیمیہ، یعقوبیہ۔ فرقہ یعقوبیہ ناگپور میں بھی کچھ حضرات ہے۔ اسماعیلیہ بھی ہے، یہ بھوروں کے جو اپنے آپ کو بھورا بھی بولتے ہیں، اسماعیلی بھورا سنے ہوں گے نا آپ نے، اسماعیلی بھورا، یعقوبیہ بھورا، یہ وہی شاخیں ہیں۔ غالیہ فرقے کی 12 شاخیں ہوئی۔ ان فرقوں کے نام ہیں بیانیہ، طیاریہ، مغیریہ، منصوریہ، خطابیہ، معمریہ، بزیہ، مفدلیہ، شرعیہ، سبعیہ، مفودیہ، متناسخیہ۔ یہ ایسے کل ملا کے 35 فرقے ہوئے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غوث پاک نے لکھا، یہ فرقوں کے نام، ان فرقوں کے عقائد، ان کے نظریات شیعوں کی کتابیں موجود ہے، اور بہت تفصیل سے دیکھنا ہے تو شیعوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ مفید، ان کی آپ کتاب الارشاد دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ سارے فرقوں کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ان کی پہلے ہی مذمت بیان کر چکا، اور یہاں بھی لفظ شیعہ آیا ہے، یہاں بھی لفظ شیعہ آ رہا ہے۔ پارہ نمبر 21 سورہ روم آیت 32 میں رب ارشاد فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا۔ بس وہ ایک ہی شیعہ ان کو نظر آیا، ابراہیم نے کہا میں شیعہ ہوں۔ ارے بھائی یہ بھی شیعہ لفظ آیا ہے اور آپ ہی کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے۔ یہ تاکید کر رہا ہے، یہ پہلے ہی پیشن گوئی کر دیا اللہ نے کہ یہ فرقہ بنے گا ایک شیعہ، پھر ان کے اور ٹکڑے ہوں گے، 35 ہو جائیں گے، تو اللہ نے پہلی بندوں سے کہہ دیا کہ اے میرے بندو ان میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہمارے اماموں نے ان کی صحبتوں سے روکا، ان کے عقائد کو جاننے اور ان کے قریب ہونے سے روکا۔ وجہ یہی تھی کہ ظاہر ہے اگر آپ کیچڑ میں جاؤ گے تو کیچڑ کو دھویا نہیں جا سکتا، آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں گے۔ ایک بیہودہ مثال ہے، اگر وہ غلاظت کو کتنا ہی دھو تو بدبو تھوڑی جائیں گی اس سے، غلاظت دھونے سے پاک نہیں ہوتی۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دھونے سے پاک ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک خود نقل فرماتے ہیں، امام شعبی کا قول نقل کرتے ہیں، مولا علی کے شاگردوں میں امام شعبی امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ غوث پاک بنیت الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 184 پر کیا بیان نقل فرماتے ہیں؟ قال شعبی، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ امام شعبی فرماتے ہیں محبت الروافد محبت الیہود، شیعوں سے محبت کرنا ایسے جیسے یہودیوں سے محبت کرنا۔ کڑے پہن لیے بھائی صاحب، مولائی ہے، اب ان کے ممبروں پہ جا کے بیٹھ کے خطاب ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھے، کیوں بھائی علی کے چاہنے والے، علی والے، ابھی تو پھر صوفی بولنا بند کر دینا، کیوں منافقت کر رہے ہیں؟ ڈنکے کی چوٹ پہ بولو ہم شیعہ ہو گئے، ہمیں کیا لینا دینا، سیدھے پیٹو، یہ تو اللہ کا انصاف ہے، جس کو جو چاہے ہدایت دینا اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ وہ تو فرما چکا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن عظیم ہے، اسی کو پڑھ کر بعض ہدایت پائیں گے اور بعض گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ تو اللہ کا انصاف ہے، لیکن کھل کر بولو نا، یہ مداہنت کیوں، یہ منافقت کیوں کہ عقیدے شیعوں کے بنا رکھے ہیں، بیٹھتے شیعوں کے ساتھ ہے، تعریف شیعوں کی کرتے ہو، تعریف شیعہ کی کرتے ہیں، اور سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اہل سنت ہے۔ ابھی جب اہل سنت ہو تو یہ غوث پاک کو پڑھا تم نے؟ امام شعبی کو جانا تم نے؟ کون ہے امام شعبی؟ اس امام کے استاد ہے جس امام کی تقلید کا تم دعویٰ کرتے ہو، تمہارے دادا استاد ہے نا بھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبت الروافد محبت الیہود، شیعہ رافضی سے محبت کر رہا ہے ایسے جیسے یہودیوں سے محبت کرنا۔ قالت الیہود لا یصلح الامامۃ الا لرجل من آل داؤد، کہتے ہیں کہ جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امامت صرف داؤد علیہ السلام کی اولاد میں ہی ہو سکتی ہے، داؤد علیہ السلام کی اولاد میں ہی امامت رہیں گی، امام صرف داؤد علیہ السلام کی اولاد ہی ہو سکتی ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ امام شعبی کہتے ہیں وقالت الرافضیو، رافضی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، رافضی بھی یہی کہتے ہیں لا تصلح الامامۃ الا لرجل من ولد علی ابن ابی طالب، وہ بھی کہتے ہیں کہ امام اگر ہو سکتا ہے تو وہ علی کی اولادوں میں ہی ہو سکتا ہے، باقی کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت میں ہر زمانے میں امام رہے اور امام آتے رہیں گے، آگے بھی آئیں گے۔ یہ صدی اور آج تک ہم امام احمد رضا کو مانتے ہیں، امام احمد رضا کہتے ہیں، ان سے پہلے بھی ہم نے اماموں کو مانا، امام جلال الدین سیوطی ہمارے یہاں امام ہیں، حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ سب امام ہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ہر دور میں ہر صدی میں امام ہیں۔ یہ کہتے ہیں صرف 12 ہے، 13واں ہو نہیں سکتا، اور 12 میں بھی صرف اولاد علی، غیر اولاد علی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر یہ سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث بعض نے تو موضوع جھوٹی کہا اور بعض نے اس کو ضعیف کہا اور وہ عقائد میں بھی شامل نہیں ہے، لیکن بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ مسلمان نہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہمارے تو امام ہے، ہر زمانے میں امام ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ان کی ہم معرفت بھی رکھتے ہیں۔ آپ کے امام کون ہیں؟ تو بولے ہمارے امام مہدی ہے نا۔ تو میں نے کہا وہ تو غائب ہے۔ جب غائب ہے تو فائدہ کیا؟ بھائی ڈاکٹر ہے، مریض یہاں ہے اور ڈاکٹر غائب ہے، تو مریض کو کوئی فائدہ ہے اسے ڈاکٹر سے؟ مریض کو تو فائدہ تب ہے کہ بھائی ڈاکٹر قریب ہو اس کے۔ تو بہرحال ہر زمانے میں الحمدللہ ہمارے یہاں امام ہوئے ہیں۔ اب یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے کہ جن کے عقیدے خود خراب 35 فرقے ہو گئے، اور سنیوں کو کیسا بنایا؟ سیکنڈری کلاس کی قوم بنا دیا۔ اور اب بیوقوف سنی بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ دیکھو یہ بھی اور ہی میں بڑا فرق ہے جناب، اس کو سمجھیے۔ وہ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے سنی لوگ ہیں، یہ بھی امام حسین کو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ جی نہیں، یہ بھی نہیں مانتے، ہم ہی مانتے ہیں۔ بھی نہیں مانتے، ہی مانتے ہیں، ہم ہی مانتے ہیں۔ تم کہاں مانتے ہو؟ تم مانتے ہوتے تو 35 کیوں ہوتے؟ تم مانتے ہوتے تو ارے تم تو پہلے ابو بکر سے مخالف ہوئے، پھر عمر سے ہوئے، پھر عثمان سے ہوئے، اور تم 2,60,000 یا 65,000 صحابہ کے مخالف ہو گئے۔ جب اتنوں کو چھوڑ دیا تو کم سے کم 12 پہ تو متفق رہتے، تو 12 پہ بھی نہیں رہ پائے، تم 35 ہو گئے تم۔ تو ہم ہی مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، ہم
ہی مانتے ہیں۔ اور کیوں ہم مانتے ہیں؟ اب آج میں بتاؤں گا کہ ان کے عقائد کیا ہے، اور کیا یہ عقیدے واقعی اہل بیت کے عقیدے ہیں؟ کیا واقعی یہی ائمہ اہل بیت نے تعلیم دی ہے؟ آئیے اصل میں ہوا کیا ہے معلوم، ایک بات میں بتاؤں، شیعوں نے بڑی چالاکی سے، باطل فرقہ چالاک بہت ہوتا ہے۔ اب کربلا میں کے معاملے میں ایک حوالہ دیتا ہوں، ایک جملہ بولتا ہوں میں، بڑا زبردست جملہ ہے وہ، ہمارے اہل سنت کے ایک بہت اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ، باحیات ہے، اللہ ان کی عمر بڑھائے، وہ حسن رضا پی ایچ ڈی پٹنہ، ایک تقریر میں انہوں نے ایک زمانے میں ایک جملہ کہا تھا، میرے ذہن میں آج تک محفوظ ہے، اور بڑا ضمناً وہ جملہ زبان سے نکل گیا تھا، قیمتی جملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ باز جو ہوتا ہے وہ مکار ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، یزید چالاک تھا۔ اب آپ چوک جائیں گے، یزید کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کا جملہ بتا رہا ہے کہ کیا کہا انہوں نے، یزید چالاک تھا، امام حسین مدبر تھے۔ مدبر کا مطلب ہی نہیں سمجھا آپ کو، اس لفظ کی چاشنی وہی سمجھ سکتا ہے جو اردو سمجھتا ہے۔ چالاک وہ ہوتا ہے کہ جو حالات کے حساب سے چالاکی کر کے وقتی فائدہ اٹھاتا ہے، مدبر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ صدیوں تک دیکھتی ہے، وہ کام کر جاؤں جو صدیوں تک حاوی اور صدیوں تک فائدہ پہنچائے۔ یزید اپنی مختصر وقت کی فانی حکومت کو دیکھ رہا تھا، حسین پاک قیامت تک دین مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، یہ مدبر ہوتا ہے۔ حسین مدبر تھے، یزید چالاک تھا۔ تو مکار فرقہ جو ہوتے کے جو لوگ ہوتے ہیں، فتنہ پرور جو ہوتے ہیں، وہ چالاک ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت چالاک ہے، چونکہ فتنہ ہے یہ 35 فتنے نکلے، آقا نے کہا بارش کی طرح گریں گے، تو 35 تو یہی گرے قطروں کی طرح۔ تو چالاکی کیا کی انہوں نے؟ اپنے عقائد باطلہ کو چھپانے کے لیے کہ لوگ ان عقائد کو جانے نہیں اور اس پہ ڈسکشن نہ کرے۔ دیوبندیوں سے ہماری بحث ہوتی ہے تو کائے پہ ہوتی ہے بھائی؟ عقیدے پر۔ اہل حدیث سے کس بات پر ہوتی ہے؟ عقیدے پر۔ شیعہ پہ عقیدے پہ بات یہ نہیں ہوتی۔ اب یہ ہمارے علماء بھی اگر سن رہے ہو مجھے اور سنیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہمیں ان سے کیسے طرح سے جنگ لڑنی ہے۔ ہم کو ہمارا دشمن کتنا چالاک اور مکار ہے، اس نے کیا کیا؟ اپنے عقائد پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ میرے عقیدے پہ ڈسکشن نہ ہو، میرے عقیدے پر گفتگو نہ ہو، تو ہمیں کہاں الجھا کے رکھ دیا اس نے؟ ہم اپنے اہل بیت کی چادر محبت کی اوڑھ کر آ گیا، ہمیں علم، تعزیہ، ماتم اس پہ الجھا دیا۔ علم، ماتم، تعزیہ، اس سے کوئی عقیدے کا لینا دینا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ گناہ بول سکتے ہیں آپ اس کو۔ اب کوئی تعزیہ میں ڈھول بجا رہا ہے تو اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، گناہ گاری کہیں گے۔ کوئی اگر تعزیہ نکال رہا ہے اور لٹ کھیل رہا ہے تو آپ اس کو کافر تو نہیں کہیں گے۔ یہاں الجھا دیا۔ اور پھر اگر تھوڑا بہت علمی طبقہ آیا کہ جو شیعوں سے بات کرنے کا آیا تو ان کو کہاں الجھایا؟ اپنے عقیدے پہ ڈسکشن نہیں کرتا، اپنے عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہے، غدیر پہ آپ کو الجھا کے رکھ دیں گا، علی کا پہلا نمبر، امیر معاویہ، جمل، صفین، یہاں الجھا کے رکھ دیا آپ کو اور اپنی کتابیں ڈھانپ کے رکھ دیا۔ آج ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، عمر کا ایمان ثابت کرو، ابے تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ ان کے ایمان پر تو قرآن و حدیث اور رسول کی مہر لگی ہے، تو اپنا ایمان ثابت کر پہلے۔ تو پہلے اپنے گھر کی بتا کہ تیرا کیا عقیدہ ہے، تیرے گھر میں کیا ہے وہ بتا۔ آئیے کیا ہے ان کے گھر میں؟ ان کے بہت بڑے علامہ گزرے، بہت بڑے محدث گزرے، نعمت اللہ الجزری، نعمت اللہ الجزری، 1112 ہجری میں ان کی موت ہوئی جناب کی، اور انہوں نے کتاب لکھی انوار النمانیہ۔ کیا نام ہے؟ الانوار النمانیہ، جلد نمبر 2 صفحہ 208 پر یہ ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ شیعوں کا ایک فرقہ ہے غرابیہ۔ غرابیہ فرقے کا عقیدہ کیا ہے ذرا سنیے۔ کہتے ہیں محمد بعلی اشبہ من الغراب بالغراب والذباب بالذباب۔ ذباب، دیکھیں مثال کتنی گھٹیا دی ہے، کتنی گھٹیا بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد اور علی ایک دوسرے سے بڑے ملتے جلتے تھے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلو بھائی، تعریف ہے علی کی، تعریف ہے کہ اگر ان کی شکل و صورت رسول سے ملتی تھی تو بہت اچھی بات ہے، علی کی فضیلت ہے، لیکن آگے مثال کتنی گھٹیا ہے سنیے۔ کہتے ہیں کہ محمد اور علی ایک دوسرے کے مشابہ تھے، ان کی شکل صورت اتنی ملتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ایک کوا دوسرے کوے سے میچ کھاتا ہے اور ایک مکھی دوسرے مکھی کی طرح دکھتی ہے۔ جیسے 2 کوے آس پاس بیٹھے ہو تو آپ امتیاز نہیں کر سکتے کہ کون سا کوا کیا ہے، ایک جیسی دکھتے کوے۔
بہت سارے کووں میں سے ایک کوا اڑ کے چلے جائے، تھوڑی دیر کے بعد وہی کوا لوٹ کے آئے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا کوا تھا، کیا تھا؟ کوے ایک جیسی دکھتے ہیں، مکھی ایک جیسی دکھتی ہے۔ یہ علی اور رسول کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ ان دونوں کی شکلیں اتنی ملتی تھی جیسے کوے کی ایک کوے کی دوسرے کوے سے ملتی ہے، ایک مکھی کی دوسرے مکھی سے ملتی ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے گستاخی، اور یہ عقیدہ ہے ان کا۔ فبعث اللہ جبریل الی علی علیہ السلام، اللہ نے جبریل کو علی کی طرف بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ نبوت کے لیے، وحی دے کر جاؤ، علی کو وحی دے کر آؤ۔ فغلط جبریل فی تبلیغ الرسالۃ من علی الی محمد، جبریل سے غلطی ہو گئی، نبوت علی کے لیے بھیجی گئی تھی، لیکن چونکہ شکل ملتی جلتی تھی، محمد کو جبریل نے علی سمجھ لیا اور وہی محمد کو دے دیا۔ نبوت اصل میں علی کے لیے تھی۔ آپ سمجھ رہے خلافت کا جھگڑا ہے؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو بھائی صاحب؟ اب علی کا پہلا نمبر نہیں ہے یہاں، مقابلہ نبوت سے ہے۔ یہاں تو علی نبی تھے بھائی صاحب، وہ تو جبریل سے غلطی ہو گئی۔ حالانکہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ کہ فرشتے غلطی سے پاک، معصوم عن الخطا، لیکن جبریل سے غلطی ہو گئی صاحب۔ اور پھر کہتے ہیں قال شاعرہم، یہی وجہ ہے کہ ان کے خود ایک شاعر نے، اس قوم کے غرابیہ فرقے کے شاعر نے کہا غلط الامین عن حیدرا فیلعنون صاحب الریشی، یعنی جبریلا، کہتے ہیں کہ انہوں نے، اس نے شعر کہا کہ جبریل امین، امین جبریل علیہ السلام کا جو ہے لقب ہے، امین نے یعنی جبریل نے حیدر کے بارے میں غلطی کی۔ حیدر کس کا لقب ہے؟ مولا علی کا۔ پس وہ لعنت کرتے پرو والوں پر، یعنی جبریل پر۔ ہم جبریل پر لعنت بھیجتے ہیں کہ اس سے غلطی ہوئی، نبوت علی کے لیے تھی، محمد کو پہنچا دیا۔ اور یہ ملا باقر مجلسی صاحب نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب تذکرۃ الائمہ، باب نمبر 56، در احوال خیر مال شاہ ولایت امر البومری، صفحہ نمبر 63 کے اوپر۔ اور ایک اور عالم ہے ان کے، جن کا نام ہے علی اصغر البروجزوی، المتوفی 1313 ہجری، یعنی 1313 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ طرائف المقال جلد نمبر 2 صفحہ 232 پر انہوں نے بھی لکھا ہے۔ تو یہاں دو گستاخی ہے۔ پہلی کیا کہ معاذ اللہ مکھی سے اور کوے سے مثال دی گئی۔ دوسرا یہ کہ معاذ اللہ علی کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو بات یہی نہیں رکی صاحب۔ پھر اسی فرقے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اصل میں وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہے، وزن بہت زیادہ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب یہ جو ہم آپ تم پر وحی نازل کرتے ہیں نا، اگر یہ پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو چونکہ علی بہادر تھے، مضبوط تھے، قوی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دبلے ناتوا کمزور تھے، اب غلطی تو جبریل سے ہو گئی تھی، تو اللہ نے کہا اب جبریل جب وحی دے دیا، اب نبی بنا دیا، تو نبوت تو ہم منسوخ کر نہیں سکتے۔ ہماری شان نہیں کہ کسی کو نبی بنانے کے بعد نبوت کا مقام منسوخ کر دے، تو اب ایسا کر لو کہ محمد کو نبی کر دو، علی کو ولی کر دو، وصی بنا دو۔ لیکن چونکہ جبریل کی غلطی سے ایک ہوا کیا خرابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت و قوت تھی نہیں وحی کو برداشت کرنے کی، آپ کمزور و ناتوا تھے، اس کے لیے تو بہادر چاہیے تھا علی جیسا۔ تو جب جبریل وحی لاتے، کوئی صورت لاتے، کوئی آیت لاتے، جب پڑھتے تو رسول اللہ پہ کپ کپی آتی۔ حوالہ پہ بخاری کا دیتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پہ وحی آتی ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے وحی آئی ہے؟ فرمایا کہ مجھ پہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، گھنٹی کے بجنے جیسی آوازیں آتی ہے تو میں جان لیتا ہوں کہ جبریل آ رہے ہیں، وحی آ رہی ہے۔ دوسرا کہ بدن پہ کپ کپی آتی تھی اور پسینہ طاری ہوتا تھا۔ صحابہ فرماتے کہ جس وقت حضور گفتگو کر رہے ہیں اچانک، اور جب ہم دیکھتے کہ حضور کے بدن پہ تھوڑی سی کپ کپی آئی، پسینہ جاری ہوا، تب سمجھ لیتے تھے کہ رسول اللہ پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اور جب وحی ختم ہوتی اور حضور جب وحی سناتے، فرماتے کہ ہم حضور کے لباس کو دیکھتے، اتنا پسینے میں شرابور ہوتا وہ لباس، گویا کہ آپ نے ابھی غسل کیا ہو۔ یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ وحی کی کیفیت بتائی گئی ہے، لیکن اس کا فائدہ دیکھو انہوں نے بدبختوں نے کہا اٹھایا، کہا دیکھو بھائی یہ تو اہل سنت میں بھی ہے، بخاری میں بھی ان کے یہاں اس طرح۔ یہ وجہ یہ تھی کہ اصل میں وحی برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو محمد پہ پسینہ آتا تھا، آدھی وحی لیتے تھے محمد تو پسینہ آتا تھا، کپ کپاہٹ آتی تھی، اور آپ کو پخانہ آ جایا کرتا تھا، تو کہتے تھے علی میں پخانہ کر کے آتا ہوں، آدھی وحی تم لے لو۔ تو قرآن کے آدھے امین، نفس قرآن جو ہے وہ مولا علی ہے، یہ ہے نفس قرآن کا عقیدہ۔ یہ عقیدے ہمارے لوگوں نے کھنگالے نہیں، بس
یا حسین یا حسین یا حسین ہی دیکھ رہے ہیں صاحب. میں یہ نہیں کہتا ان سے ہم کو جھگڑے لڑنا ہے، فتنہ کرنا ہے، نہیں، ٹھیک ہے بھائی، جیسے اور بھی لوگ رہتے ہیں، ایک معاشرے میں کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، غیر مسلموں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ہے، لیکن مذہبی تعلق ایک الگ بات ہے بھائی. ہم مذہبی تعلق کی بات کرتے ہیں کہ بھائی وہاں نہیں کمپرمائز کیا جا سکتا. اب آئیے دوسری مثال دیکھیے کتنی گھٹیا دی ہے. بہت بڑے محدث اور عالم گزرے یہ شیعہ جماعت کے. اچھا یہ سب نام پہلی بار ہی سن رہے ہوں گے آپ، بور تو نہیں ہو رہے نا میری تقریر سے آپ لوگ؟ پھر کس سے کہانیاں سنانا شروع کر دوں میں؟ کئی سال تو سنایا نا میں نے، اب یہ بھی سننے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں سیکھو گے تو پھر بچو گے کیسے بھائی؟ آج یہی چیزوں تو گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. ہمارا دین اتنا اچھا ہے، اس میں کیڑے نکال کے بتائے جا رہے کہ یہ ہے، جبکہ ہے ہی نہیں ہمارے کیڑے. تو یہاں کیڑے نہیں جی صاحب، بلیاں پڑی ہوئی ہے بڑی بڑی. تو جاننے کی تو پتہ چلے کہ ہے کیا بھائی. چونکہ ابھی ہم لوگ کبھی ان کو چھیڑتے نہیں تھے بھائی، ہماری بھی تھیوری تھی، ہمارا تو مخالف دیوبندی ہوتا تھا، اہل حدیث ہوتا تھا. لیکن جب یہ اب ہمارے گھروں تک گھس آئے ہیں تو بھائی چوڑیاں تو ہم نے بھی نہیں پہنی ہیں. مطالعہ تو ہم بھی کرتے ہیں، عربی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، فارسی تو ہم کو بھی آتی ہے، اردو تو ہم کو بھی آتی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جاہل گوارے، آپ ہی پڑھے لکھے آئے. اگر آپ کیا ایران میں مدرسہ ہے تو ہمارے یہاں مصر میں بھی تو ہے بھائی، مبارک و اشرفیہ بھی تو ہے ہمارے یہاں، تو ہمارے یہاں بھی تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہم ہی تو ہے. تو آئیے دیکھیے علی بن ابراہیم القمی، ان کے محدث ہے. تفسیر قرآن لکھی انہوں نے کچھ کئی جلدوں میں، جس کا نام ہے تفسیر القمی. انہی کے نام پر ہے تفسیر القمی. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62، سورہ بقرہ آیت نمبر 26. اب اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے. آیت یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا تاکہ مثال سمجھائے کہ کیسی ہی چیز کا ذکر ہو مثال میں، چاہے مچھر یا اس سے بڑھ کر. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ آیت کا نزول کیا ہے میں پس منظر بتا دوں کہ منافقین کہتے تھے کہ محمد اتنا عظیم رب ہے، اتنا بڑا رب ہے، اور مچھر کی باتیں کرتا ہے، مکھی کی باتیں کرتا ہے. وہ ذباب آیت بھی ہے وہ مشرکین کے بتوں کی مذمت میں کہ تمہارے بتوں کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تمہارے بت کے سامنے جو تم کھانا رکھتے ہو تو یہ اگر مکھی ان کا کھانا لے جائے تو یہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. یہ مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے. چیونٹی کی مثال دی ہے سورہ نمل میں، مچھر کی مثال دی ہے. تو مشرکین نے اور منافقین نے رسول اللہ سے کہا کہ محمد یہ کیسا ہے، تمہارا اتنا عظیم رب ہے، اتنا بڑا رب ہے، اور باتیں مچھر کی کرتا ہے، چیونٹی کی کرتا ہے، مکھی کی کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی کرتا ہے. تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ محبوب کہہ دو بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، ان اللہ لا یستحی، اللہ حیا نہیں فرماتا ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ تمہارے سمجھانے کے لیے تاکہ تم سمجھو، تمہاری عقل کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھو، تمہارے سمجھانے کے لیے چاہے ہم ایک مچھر کی مثال دے یا اس سے بڑھ کر. اس آیت کی تفسیر میں علی بن ابراہیم قمی کیا لکھتے ہیں. اب یہ مولانا صاحب لکھ رہے ہیں جناب شیعہ حضرات شیعوں کے. المعلّ ابن حنیس، معلّ ابن حنیس سے روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق نے بیان کیا. سارا امام جعفر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یہ قیامت پہ سب سے زیادہ تو جوتے امام جعفر ہی ماریں گے ان کو. بولیں گے میں ملا تھا سب میرے ہی کھاتے میں ڈالتے تھے، تو اٹھا سارا کچرا میرے نام سے منسوب کر دیا. ابھی عبداللہ امام جعفر سے روایت ہے ان ھذا المثل ضربہ اللہ لامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. امام جعفر کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مچھر کی مثال دی ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علی ہے. مچھر سے مراد کون ہے؟ علی ہے. یہ علی کو مچھر بنا دیا ہے. عجیب لوگ ہیں یار. وما فوقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے کہا کہ مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بڑھ کر، تو مچھر سے بڑھ کر جو ہے اس سے مراد محمد ہے اور مچھر سے مراد علی ہے. یہ ہے محبان اہل بیت. اور آئیے آگے بڑھیے. محمد بن نعمان، یہ نام ہے پورا لیکن یہ مشہور ہے شیخ مفید کے نام سے. اہل تشیع کے بہت بڑے عالم و محدث مانے جاتے ہیں شیعہ حضرات کے. اہل تشیع لفظ سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ یہ سب
یہ بار بار اب میں نہیں بولوں گا، پہلی پہلی بار آپ، چونکہ اس طرح کی تقریر آپ سنتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہم کرتے تھے پہلے، تو یہ لفظ بھی آپ ناشنا ہے بہت سارے لوگ ان چیزوں سے، اب جاننے کی ضرورت ہے۔ شیعوں کو ہی کیا کہتے ہیں؟ اہل تشیع۔ یہ تھوڑا ایک عزت دے دیتے ایک طرح سے، مطلب کہ ان کو برا نہ لگے، شیعہ بولو تو ذرا لگ جاتا ہے، کٹ پہ لگ جاتی ہے، تو بھائی اہل تشیع۔ جیسے کسی کو وہابڑا بول دو تو چھڑ جائے گا، وہابی بولو تو حجم کر لے گا تھوڑا سا، جماعتی بول دو تو خوش ہو جائے گا، ہاں جماعتی، لیکن اس جماعتی کو وہابڑا بول دو تو چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا۔ تو ویسے ان کا حال ہے، شیعہ بول دو تو چڑ جائیں گے، رافضی بولو تو اور غصہ آ جائے گا، اہل تشیع بولو تو تھوڑا ہضم کر لیتے ہیں۔ تو اہل تشیع، ان کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ مفید، ان کا پورا نام ہے محمد بن نعمان، 423 میں ان کا انتقال ہوا، 423 میں مرے۔ ان کی کتاب ہے الاختصاص، الاختصاص صفحہ نمبر 304 ہے، اور ملا محمد باقر مجلسی جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، 1110 ہجری میں ان کی موت ہوئی۔ بحر الانوار، یہ ان کی کئی جلدوں میں کتاب ہے، کئی جلدوں میں، 100 سے زیادہ جلدیں، 2-4 جلدیں یہاں میرے پاس اس وقت رکھی ہوئی ہے، تیسری جلد ہے یہ بحر الانوار کی، یہ پہلی جلد ہے۔ یہ شکل دکھانے کے لیے لا لیا، پوری جلدیں نہیں اٹھا کے لائی جا سکتی، ورنہ پوری لائبریری رکھنا پڑے گا ٹیبل پہ مجھے۔ یہ بحر الانوار ہے ان کی، ملا باقر مجلسی کی، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 380 حدیث نمبر 33۔ کیا لکھتے ہیں یہ دونوں حضرات، ذرا سنیے۔ ان جابر ابن یزید عن ابی جعفر علیہ السلام، جابر بن یزید روایت کرتے ہیں حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام سے، ابو جعفر یعنی امام باقر سے، امام جعفر کے والد امام ابو باقر سے، قال، وہ کہتے، تو امام باقر نے، جابر کہتے کہ مجھ سے کہا، قالا یا جابر الک حمار یسیر بک فیبلغ بک من المشرق الی المغرب فی یوم واحد۔ امام باقر نے مجھ سے پوچھا، جابر بن یزید کہتے ہیں جناب، کہ اے جابر یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ایسا گدھا دیکھا ہے کہ جو ایک دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچا دے تم کو؟ ایسا کوئی تیز رفتار سواری کرنے والا گدھا دیکھا ہے؟ گدھا، حمار یعنی، یہ عربی کا ورڈ ہے حمار، حمار یعنی گدھا، ڈنکی۔ کیا ایسا گدھا تم نے دیکھا ہے کہ جو تمہیں مشرق سے مغرب تک ایک دن کے اندر لے کر چلے جائے، ایک دن میں پہنچا دے؟ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ وَأَنِّي لِي هَٰذَا۔ راوی جابر بن یزید کہتے ہیں میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اے ابو جعفر، اے امام باقر، آپ پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، بھلا ایسی سواری میرے پاس کہاں ہو سکتی ہے؟ ایسا گدھا میرے کو کہاں مل سکتا ہے کہ جو مشرق سے مغرب میں پہنچا دے ایک ہی دن کے اندر؟ اب الفاظ سنیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ فقال ابو جعفر علیہ السلام، تو امام باقر نے جواب دیا، ذاک امر المومنین علیہ السلام کا وہ گدھا علی ہے، امر المومنین ہے، کہ جن کی یہ فضیلت ہو رہی ہے اور گدھے سے مثال ہو رہی ہے کہ جن میں یہ طاقت ہے کہ مشرق سے مغرب تک پہنچا دے، وہ گدھا علی ہے کہ جس میں یہ قوت و طاقت ہے۔ یعنی یہ تو ایسا ہی ہوئی، اب کیا بولوں یار، میں مثال بھی دینے میں ہچکچا رہا ہوں، یہ احترام کرنے والی قوم ہے۔ ذاک امر المومنین علیہ السلام، کہا وہ علی امر المومنین علیہ السلام ہے۔ الم تسمع قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی علیہ السلام، واللہ لا تبلغن الاسباب وللہ لا ترکبن السحاب۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی قسم اے علی تمام اسباب تک تم پہنچو گے اور اللہ کی قسم تم بادلوں پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ تو جب علی کے لیے کہا، دیکھو حضور نے کچھ کہا اور اس کی مراد کہیں اور چلے گئی۔ حضور نے کہا کہ علی ان قریب تم ہر چیز کے اختیار تمہارے پاس ہوں گا، ہر سامان اور اسباب تک تم پہنچ جاؤں گے اور تم بادلوں پہ سواری کرو گے، یعنی یہ کہ تم کو اللہ تعالیٰ وہ قوت طاقت دے گا کہ مشرق سے مغرب تک تم جا سکتے ہو۔ یہ نبی نے فضیلت بتائی اور اس کی مثال یہاں انہوں نے کیا کر دی؟ گدھے والی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے امام جب جلال میں آتے ہیں تو پھر اس طرح جملے بولتے ہیں۔ امام شیبی کیا کہتے ہیں؟ یہ امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب تاریخ دمشق جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 373، ان شیبی ہے، امام شیبی سے روایت کرتے، امام شیبی کہتے قال، وہ فرماتے لو کانت الشیاۃ من طیری لکانوا رخما ولو کانوا من الباہیم لو کانوا حمرا۔ حضرت امام شیبی فرماتی کہ اگر شیعہ پرندوں میں ہوتا تو گدھ ہوتا۔ کیا ہوتا؟ مردار کھاتا ہے جو، یہ مردار کھانے والی قوم ہے۔
اگر شیعہ پرندوں میں پیدا ہوتا وہ تو انسان بن گیا تو شیعہ بن گیا، اگر یہ پرندوں میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ امام شافعی کہتے ہیں ان کے عقیدے اتنے خراب ہے کہ یہ گدھ ہوتا، اور لوکانو من الباہیم لوکانو ہمرا، اور اگر یہ جانوروں میں پیدا ہوتا تو یہ گدھا ہوتا۔ گدھا خود ہے اور معاذ اللہ علی کو گدھا کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، اور آئیے دیکھیے یہ حضرت عائشہ ام المومنین کی کیسے توہین کی گئی ہے، اور یہ حضرت علی کی فضیلت بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن معاذ اللہ اس میں مولا علی کی بھی توہین ہے، حضرت عائشہ کی بھی توہین ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں ایک دوسری روایت پڑھوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ السید ہاشم البحرانی، شیعوں کے بہت بڑے محدث گزرے، المتوفی 1107۔ المتوفی یہ عربی کا ورڈ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جن کی موت 1107 میں۔ المتوفی لفظ جب استعمال کرتے ہیں بولا جاتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کا کیا مطلب ہوا، ان کی موت، پھر آگے سن بتایا جاتا ہے۔ المتوفی 12 ہجری، المتوفی 13 ہجری، یعنی 13 ہجری میں مرے، 12 ہجری میں المتوفی یعنی جن کی موت ہوئی۔ تو ان کی موت ہوئی 1107 میں۔ انہوں نے جناب قرآن کی تفسیر لکھی البراہین فی تفسیر القرآن، البراہین فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225، اور یہی جناب روایت باقر مجلسی صاحب لائے ہیں جن کی موت جناب 1110 میں ہوئی ہے۔ بحار الانوار باب تاریخ النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 242۔ اب ذرا روایت سن گے۔ ان اسحاق ابن عبداللہ ابن حارث ان ابیہ ان امیر المؤمنین صلوات علیہ وآلہ۔ اسحاق بن عبداللہ بن حارث روایت بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، قالو کہتے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو عندہ ابو بکر و عمر۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے کیسی کیسی روایتیں گڑھی ہیں ان لوگوں نے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، حضور کی خدمت میں پہنچا، دیکھا کہ ابو بکر اور عمر حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَجَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَائِشَةَ، عائشہ کے حجرے میں تھے وہاں وہ سب، تو عائشہ بھی بیٹھی تھی، حضور کے پاس عائشہ بیٹھی تھی، تو علی کہتے ہیں کہ میں حضور اور عائشہ کے بیچ میں جا کے بیٹھ گیا۔ سمجھ رہے نا، ایک طرف ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف رسول اللہ بیٹھے، رسول اللہ کے بعد جو عائشہ بیٹھی ہے۔ علی کہتے ہیں میں عائشہ اور، اچھا میں حضرات اور رضی اللہ عنہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ سوچے کہ آپ بھائی ام المومنین کا نام آپ کیسے لے رہے ہیں، وہ روایت بیان کر رہا ہوں اس لیے جیسا لکھا اسی انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں علی کہ میں عائشہ اور رسول اللہ کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ فقالت لی عائشہ، تو عائشہ غصے میں آئی اور مجھے دیکھ کر کہا، ما وجدت الا فاخذی او فاخذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوة۔ عائشہ غصے میں آئی اور غصے میں کہتی ہیں کہ کیا تمہیں بیٹھنے کے لیے میری ران اور رسول اللہ کی ران کے بیچ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملی؟ یہ ام المومنین کا لہجہ ہے، یہ نبی کی بیوی کا لہجہ ہے۔ اتنے گر گئے تم یار، ارے یہ وہ عرب ہے جن کو اپنی زبان کی فصاحت ہی پر ناز تھا، یہ اپنے آپ کو عرب ہی کہتے اس لیے تھے کہ ان کی زبان فصیح و بلیغ ہوتی تھی، تہذیب و تمدن والی زبان ہوتی تھی۔ یہ کہا کہ علی ہمارے بیچ آ کے رسول میرے بیچ میں بیٹھ گئے، تو کہاں بیٹھے؟ میری ران اور رسول کی ران، یہ عربی کا لفظ ہے، جا کے ڈکشنری میں دیکھ لو، یہ نہ ملے گا اس کا ترجمہ تو چور کی سزا و میری سزا۔ الا فاخذی، فاخذی خزی کہتے ران کو، فاخذی او فاخذہ میری یا رسول اللہ کی، ان دونوں کی بیچ کی ران کے بیچ میں ہی تم کو جگہ ملی اور کہیں نہیں ملی جگہ۔ یہ علی سے اس طرح خطاب کرے گی ام المومنین عائشہ صدیقہ، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے جواب میں کہا، ما ہی عائشہ، اے عائشہ رک جاؤ، کیا کہہ رہی ہو، کیوں اس طرح بات کر رہی ہو؟ لا توزینی فی علی، علی کے بارے میں مجھے اذیت مت دو، علی کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ فإنہ اخی فی الدنیا واخی فی الآخرہ، علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، علی میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ آپ تصور کیجئے اور مجھے بتائیں، آپ سوچیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا یہ اہل بیت، یہ نبی کی پرورش، یہ غیر مسلم کفار پڑھیں گے اور کہیں گے تم اس نبی کی بات کرتے ہو کہ اس نے دنیا کو سوار دیا، اس نے ایک قوم کی تہذیب سے آراستہ کر دیا، جو اپنی بیوی کا کی اصلاح نہ کر سکا، اپنی بیوی کا لب و لہجہ نہ بدل سکا۔ جبکہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ خواتین میں اور رسول اللہ کی خصوصاً ازواج میں
واحد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ وہ ہے جو فقیہ ہے اور اپنے وقت کی محدثہ ہے، اپنے وقت کی مفتیہ ہے، صحابہ کو فتویٰ دیا کرتی تھی، بڑے بڑے اصحاب ام المومنین عائشہ صدیقہ سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔ اور خود ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ جب عورتوں کے مسائل، بعض مسائل مولا علی سے پوچھے جاتے تو حضرت علی فرماتے جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھو، اس لیے کہ یہ عورتوں کے مسائل وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے، ان کی طرف رجوع کرواتے تھے۔ تو وہ فقیہ جن سے بڑے بڑے صحابہ نے حدیثیں لی، بڑے بڑے صحابہ جن کے شاگرد رہے، ان کے بارے میں، اور یہ آئیے دیکھیں کتنی بدترین توہین کی گئی ہے۔ یہ روایت بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ پورا مجمع بیٹھ کے بتائیں، کوئی بھی فرد، میں نام نہیں لے رہا ہوں، کسی گھر میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، آپ کا کوئی دوست کتنا ہی عزیز ترین دوست ہو، کتنا ہی گہرا دوست ہو، آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، آئے سلام کرے اور آپ کے اور آپ کی بیوی کے بیچ میں لیٹ جائے، آپ پسند کریں گے؟ ارے بولو یار، اتنے گہرے تعلقات تو کسی کے نہیں ہوتے، مگر دیکھیں یہاں کیا لکھا جا رہا ہے، علی روایت کرتے ہیں، یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت منی بمنزلتی ہارون، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، علی کہتے ہیں کہ علی میرے نزدیک تیری جو منزلت ہے، جو مقام ہے، وہ ہارون علیہ السلام کی طرح ہے، الا انہ لا نبی بعدہ، سوائے اس کے، لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے یا تیری منزلت یا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا۔ پھر حضرت علی آگے بیان کرتے ہیں، وسافرت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس لہ خادم غیری، مولا علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ساتھ سفر میں تھا اور میرے علاوہ حضور کا کوئی خادم ساتھ میں نہیں تھا، میں حضور کی خدمت میں تھا، حضور کی خدمت میں یہ کر رہا تھا۔ وَقَانَ لَهُ لِحَافٌ لَيْسَ لَهُ لِحَافٌ غَيْرَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لحاف تھا، لحاف سمجھتا ہے نا، اوڑھنے کی چادر جس کو بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی لحاف تھا اور اس لحاف کے علاوہ کوئی اور دوسرا لحاف نہیں تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ وَمَعَهُ عَائِشَةَ، سفر میں ہمارے ساتھ عائشہ بھی تھی۔ وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَنَامُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَائِشَةَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ جب ہم یہ سوتے تھے تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور عائشہ کے درمیان میں سوتے تھے، ایک طرف عائشہ ہوتی تھی، ایک طرف میں ہوتا تھا، بیچ میں رسول ہوتے تھے۔ چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آگے، لَيْسَ عَلَيْنَا ثَلَاثِينَ لِحَافٌ غَيْرُهُ، اور کہتے ہیں کہ ہم تینوں پر وہ ایک ہی لحاف ہوتا تھا اوڑھنے کے لیے، کیونکہ ایک لحاف کے علاوہ، ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر تھی نہیں، تین لوگ سو رہے ہیں، ایک طرف رسول اللہ ہے، بیچ میں رسول ہے، ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف علی کہتے ہیں میں ہوں، اور ایک ہی چادر ہم تینوں اوڑھ لیتے تھے۔ فَإِذَا قَامَ إِلَىٰ صَلَاةِ اللَّيْلِ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، يَحُطُّ بِيَدِهِ اللِّحَافَ مِنْ وَسَطِهِ وَبَيْنِي وَبَيْنَ عَائِشَةَ، جب آپ نماز کے لیے اٹھتے تو بیچ سے وہ چادر ہٹا دیتے اور اس چادر کو ہٹا کر اپنے ہاتھ سے میرے اور عائشہ کے درمیان میں اس طرح کر دیتے تھے، حَتَّى يَمْسَ اللِّحَافُ لِفَرَاشِ الَّذِي تَحْتِينَا، کہتے ہیں کہ جب وہ لحاف ہٹا دیتے تھے تو یہاں تک کہ لحاف جو ہے وہ ہٹنے کے بعد مطلب وہ بستر جو ہے ہمارا بستر سے چھو رہا ہوتا، مطلب یعنی درمیان سے لحاف بھی ہٹا دیتے تھے، حضور چلے جاتے تھے اور علی جو ہے وہ عائشہ کے بازو سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ عربوں کی غیرت گوارا کر سکتی نہیں، اور وہ بھی رسول اللہ کی بیوی، وہ بھی علی، کیا بکواسات ہے یار یہ۔ ارے ہمارے ہاں تو یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نئی نئی شادی ہوئی، ابھی اپنی بیوی کے پاس آئے، ایک یا دو روز ہی ہوئے تھے کہ جہاد کا اعلان ہو گیا، جہاد پہ چلے گئے وہ صحابی، جہاد کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا، واپس جب آئے، جب گھر لوٹے تو کیا دیکھتے کہ ان کی بیوی دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھا جلال میں آ گئے، ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ جو جنگ پہ لے گئے تھے لڑنے کے لیے، وہی نیزہ لے کے دوڑے اپنی بیوی کو مارنے کے لیے، کیوں؟ تیری مجال کیسی ہوئی کہ میری بیوی ہو کہ بے پردہ دروازے کے باہر کھڑی ہے؟ تو بیوی سمجھ گئی کہ صاحب یہ اس لیے مارنا چاہتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں دروازے کے باہر کھڑی ہوں اور بے پردہ ہوں، چہرے پہ کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی دوپٹہ وغیرہ کچھ اوڑھے نہیں تھی، چہرہ چھپا نہیں تھا۔ یہ صحابی کی غیرت ہوتی تھی صاحب کہ میری بیوی ہو کر تو بے پردہ راستے پہ کھڑی ہے۔ جب یہ نیزہ لے کے دوڑے تو کہتی ہے کہ اللہ کے واسطے رک جائیے، پہلے گھر میں کیا ہے وہ بھی تو دیکھ لیجئے، کس چیز نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں باہر آ کے اس طرح بے پردہ کھڑی ہوں۔
جب یہ اندر گئے تو راوی کہتے دیکھا تو بستر پہ سانپ تھا پھن پھاڑے ہوئے، وہ سانپ کی وجہ سے ڈر کے باہر آ گئی تھی۔ اس جوان صحابی نے سانپ کو نیزہ مارا، اور جب نیزہ مارا سانپ نے پلٹ کر ان کو ڈس لیا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ادھر سانپ تڑپ رہا تھا اور سانپ کے زہر سے یہ تڑپ رہے تھے، میں نہیں جانتا کہ دونوں میں سے کس کی پہلے موت ہوئی، وہ صحابی کا پہلے انتقال ہوا کہ وہ سانپ پہلے مارا، یعنی ان کی شہادت ہو کوئی زہر کی وجہ سے۔ اب یہ بات کسی نے رسول اللہ کو بیان کی، سرکار وہ آپ کے فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا اور اس طرح یہ واقعہ ہوا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ان کا نام یاد نہیں آ رہا، صحابی کا جو جوان صحابی تھے، ان میں بڑی غیرت تھی، باخدا یہ بھی غیرت کی انتہا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی غیرت پر جو ہے تعجب کرتے، قسم خدا کی میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیرت میں میرا پروردگار عالم ہے۔ تو جو اتنی غیرت رکھتے ہو، یہ بیویاں معاذ اللہ غیر ہی تھی نا، وہ ایک طرح سے محرم تو نہیں ہوئی، حضور کے بھائی کے بھی رشتے سے دیکھو تو محرم نہیں ہے، وہ داماد کے رشتے سے بھی دیکھو تو محرم نہیں ہے۔ ایک بستر پہ سو رہے، حضور چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے قریب ہو جاتے تھے اور وہ بستر کی چادر بھی نہیں رہتی تھی، اور زمین سے جو ہے وہ مس ہو رہی ہوتی۔ کیا بکواسات ہے یار، کیا بولوں میں۔ اور یہی نہیں کہ علی، مولا علی کی دیکھیں کتنی بڑی سخت توہین کی ہے۔ عبداللہ بن جعفر الحمیری، قرب الاسناد ان کی کتاب ہے، قرب الاسناد، صفحہ نمبر 103۔ اب حدیث نمبر ان کیا ہے ہمارے ساتھ، چلو یہ حدیث ہی نہیں ہے یار، یہ بکواس چیز ہے یہ، لیکن اب ان کے اعتبار سے حدیث ہے تو بولنا پڑ رہا ہے۔ 344 ہے۔ ان جعفر عن ابیہ، امام جعفر روایت کرتے اپنے والد امام باقر سے، ان علی علیہ السلام، وہ حضرت علی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، انہ کان اذا ارادا ان یبتع الجاریہ، جب مولا علی کسی کنیز کو خریدتے، بازار سے کنیز کو خریدتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یکشف عن سقیہا فینظر الیہا، تو مولا علی اس کی ٹانگ سے کپڑے ہٹاتے اور پھر دیکھتے۔ یہ علی کا کردار ہے، کنیز خریدتے تو ٹانگ سے کپڑے ہٹاتے تھے۔ یہ کتابیں میرے پاس موجود ہے بھائی صاحب، جس کو چاہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا گھر پر آئے، اپنی آنکھوں سے کتابوں کے حوالے چیک کر لے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ بھائی عربی کتابیں فاروق صاحب پتہ نہیں آپ ترجمہ صحیح کر رہے غلط کر رہے، تو کسی علامۃ الدہر کو ساتھ لے آئے، پھر اسی سے ہم ترجمہ کروائیں گے کہ تو ہی کر کے بتا بھائی یہ کیا ہے اس کا ترجمہ، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو۔ یہ مولا علی کا کردار ہے، کنیز خریدنے جاتے تو کیا کرتے، ٹانگوں سے کپڑے ہٹاتے اس کے اور دیکھتے، اس کے بعد کنیز خریدتے۔ کیا دیکھتے تھے ماشاء اللہ۔ تو جو لوگ خود مولا علی کے وفادار نہ ہو سکے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے وفادار نہ ہو سکے، جن کے نزدیک رسول اللہ کوے کی طرح ہو، علی جن کے نزدیک گدھے کی طرح ہو معاذ اللہ، جن کے نزدیک رسول اللہ پہ وحی لانے میں جبریل سے غلطی ہو گئی ہے، تو صحابہ کی کیا عزت کریں گے وہ؟ جو اپنے باپ کی عزت نہیں کر سکتا، اس سے آپ اپنی عزت کی توقع کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں، ایسی عقل رکھنے والوں کا حال وہ ہے جیسے بیل سے دودھ نکالنے والے کی عقل، جو بیل سے دودھ نکالنا چاہتا ہے۔ جنہوں نے اہل بیت کا احترام نہ کیا، وہ تمہارے بزرگوں کا کبھی احترام نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی بکواسات بکی ہے انہوں نے۔ کلینی صاحب ان کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں، ان کے حدیث کی سب سے پہلی کتاب درجے میں پہلے نمبر پہ مانی جاتی ہے، اصول الکافی، فروع الکافی اور روضۃ الکافی، یہ کلینی صاحب کی 3 کتابیں ہیں۔ آئیے اس کے اندر روضۃ الکافی ہے، یہاں پہ ٹیبل پہ موجود ہے، یہ فروع الکافی ہے، اس کے اندر دوسری جلد میں پھر یہ کیا ہے، کتاب الروضہ دوسری جلد میں ہے، یہ 2 جلدیں ہیں ایک ساتھ اس کے اندر، تو یہ روضۃ الکافی بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ دارالمرتضیٰ بیروت سے چھپی ہے یہ کتاب۔ آئیے ذرا دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ 329 ہجری میں ان کی موت ہوئی جناب کی، 329 ہجری میں گئے دنیا سے۔ روضۃ الکافی باب ہے الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ردتین الا ثلاثہ، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ کے وصال کے بعد صرف 3 لوگ رہ گئے تھے۔ اب کس لیے رہ گئے تھے وہ آگے آئیں گا۔ جلد نمبر 8 صفحہ 245 حدیث نمبر 241۔ اور یہی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں، ان کے بہت بڑے عالم، اب یہ کتاب دکھا بھی چکا ہوں، رضا الکشی، رضا الکشی ہے اصل میں نام، رضا الکشی کشی بول دیتے ہیں لوگ، رضا الکشی، جس کے لکھنے والے ابو عمرو محمد بن عمرو بن عبدالعزیز الکشی،
یہ بہت مسترد ان کا کتاب مانی جاتی ہے. انہوں نے رضا الکشی صفحہ نمبر 14 پر یہ لکھا ہے، حنان عن ابیہ، حنان اپنے باپ سے روایت کرتے عن ابی جعفر علیہ السلام، اور وہ امام جعفر، حضرت امام جعفر سے روایت کرتے قالا کان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ، معاذ اللہ استغفر اللہ 100 بار معاذ اللہ. امام جعفر نے کہا کہ سنو، جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو صرف 3 ہی لوگ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سب ایمان سے پھر گئے. کتنے صحابہ تھے حضور کے انتقال کے وقت معلوم ہے آپ کو؟ جب سرکار نے ایک حج فرمایا، آخری پہلا ایک ہی حج، پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا، سرکار نے جو حج فرمایا اس میں علماء فرماتے 1,24,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، حج میں ساتھ میں تھے. تو یہ کل صحابہ کی تعداد نہیں تھی. پھر محدثین اور علماء نے ایک تخمینہ بیان کیا، ایگزیکٹ فگر نہیں ہے یہ، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت کوئی راشن کارڈ نہیں ہوتا تھا، اس وقت کوئی مردم شماری نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک تخمینہ یعنی ایک ایوریج نکالا کہ مدینہ اور اس کے طرف باقی بھی دوسرے جو علاقوں سے آئے صحابہ ایمان لائے، اپنے اپنے شہر چلے گئے، اپنے اپنے ملکوں چلے گئے، مصر والے مصر میں چلے گئے، لبنان والے لبنان چلے گئے، صاحب وہ یمن والے ان کو چھوڑ کر صرف مدینہ اور اس کے طرف میں جو کل اس وقت آبادی تھی ایمان والوں کی کہا جاتا ہے 2,60,000. کتنے تھے؟ 2,60,000 صحابہ ایمان سے پھر گئے. الا ثلاثہ، سوائے 3 کے، صرف 3 لوگ بچے. یہ ہے اسلام کی حالت ان کے نزدیک. موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرے تو ہزاروں تو ایمان لے آئے، نوح علیہ السلام کی بھی تبلیغ پہ کم سے کم 87 تو لوگ ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر بھی تو کچھ لوگ کئی سو ایمان لائے، کئی نبیوں کی کئی سو اور ہزاروں میں بھی قوم رہی، مگر جو تمام نبیوں کا سردار بن کے آیا اس کی تبلیغ اتنی فلاپ گئی کہ صرف 3 ہی رہے، باقی سب پھر گئے. اب وہ 3 کون تھے؟ ذرا آئیے آگے آتے. فقلت من الثلاثہ، راوی کہتے ہیں جناب حنان کہ وہ میرے والد یعنی حنان کے والد نے پوچھا کہ اے امام وہ 3 کون لوگ تھے جو بچ گئے تھے، جو ایمان پہ رہے باقی سب پھر گئے؟ فقال المقداد ابن اسود، کہا کہ مقداد ابن اسود ایک، و ابو ذر الغفاری، ابو ذر غفاری، و سلمان الفارسی، اور ایک سلمان فارسی رحم اللہ و برکاتہ علیہم، اللہ ان پہ رحم کرے اور ان پہ برکت نازل کرے. یہ 3 لوگ تھے، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی. صرف 3 ہی لوگ رہ گئے. ثم عرف اناس بعد یسیر، پھر راوی کہتا ہے کہ امام کچھ دیر رکے اور پھر کچھ لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں کا دماغ میں نام لانے کی کوشش کی، لیکن ان کے دماغ میں کوئی اہل ایمان آیا ہی نہیں. پھر وقال هؤلاء الذين دارت علیہم الرخاء، اور کہا کہ بس یہی وہ لوگ تھے جو استقامت پر رہے، مضبوط رہے، جنہوں نے دین کا بوجھ اٹھایا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حتی جاؤ بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن فبایعہا، اور پھر حضرت علی کو زبردستی لایا گیا اور ان سے زبردستی بیعت کروائی گئی، بیعت لی گئی. یعنی کس کی بیعت لی گئی؟ ابو بکر صدیق. سب نے ابو بکر کی بیعت کر لی تھی. مطلب بتانے کا یہ ہے، بڑے کنائے اور اشاروں میں بات کی گئی ہے کہ ابو بکر کی بیعت کر کے سب کافر ہو گئے تھے، علی کی امامت کا انکار کر کے سب کافر ہو گئے تھے. صرف یہ 3 لوگ تھے جو مضبوط تھے، دین کا بوجھ اٹھا رہے تھے، اور حالانکہ یہ ہوا کہ علی کو بھی زبردستی کھینچتان کے لایا گیا اور بیعت لینے کے بعد ان کو مجبور کیا گیا. آئیے ملا باقر مجلسی صاحب، ان کی کتاب ہے حیات القلوب، یہ عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. یہ اردو نسخہ ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، بڑا پرانا ہے. جلد نمبر اس کی 2 ہے، دیکھیے یہ ہے ملا باقر مجلسی حیات القلوب، جلد نمبر 2 صفحہ 923، باب نمبر 58. باب کا نام ہے بعض اکابر صحابہ کے فضائل. فضائل کے نام پہ رضائل ہو رہے ہیں. باقر مجلسی کہتے ہیں ابن ادریس نے بسند معتبر، یہ سند معتبر ہے ان کے یہاں، مفصل سے روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق سے جماعت کے بارے میں دریافت کیا، کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئی تھی؟ میں ہر ایک کا نام لے رہا تھا، حضرت فرماتے جاتے تھے دور رہو میرے پاس سے. یعنی فضل کہتے ہیں، ابن ادریس نے نقل کیا کہ فضل کہتے ہیں کہ میں امام جعفر کے پاس بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا، ان کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گئے تھے، ایمان سے پھر گئے تھے، تو میں ایک ایک کا نام لے رہا تھا کہ یہ ایمان پر رہے. تو امام جعفر کہتے رہے دور ہٹو یار، دور کرو ان کو، مطلب یہ ایمان پر نہیں رہے. میں پھر دوسرا نام لیتا تو امام یہی کہتے یہ بھی مطلب دور رہو، ان کو بھی دور رکھو، میں نے یہ بھی ایمان نہیں لایا. یہاں تک کہ میں نے حذیفہ بن مسعود کا نام لیا، حضرت نے ہر ایک کے بارے میں یہی فرمایا دور رہو.
پھر فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو معلوم کرنا چاہتے ہو جن کے دلوں میں مطلق شک داخل نہیں ہوا تھا، امام نے کہا اب ایک ایک کا نام کیوں پوچھتے ہو، اب میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو جن کے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں آیا، جو ایمان پر رہے، وہ صرف 3 تھے، ابو ذر، مقداد اور سلمان، بس 3 ہی تھے۔ اور یہاں تک کہ ابھی جو جنگ چل رہی ہے، عمار یاسر کا بڑا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ، یہ بڑی خاص روایت بتا رہا ہوں۔ امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنا ہو تو حضرت عمار کے بارے میں رسول اللہ نے کہا باغی گروہ قتل کرے گا۔ اچھا اچھا اچھا، تو حضرت عمار کو آپ کتنا مسلمان مانتے ہیں؟ پہلے یہ بھی تو بتاؤ۔ تم نے اس بنیاد پہ تو امیر معاویہ کو باغی بھی بتا دیا، منافق بھی بتا دیا، کافر بھی بول دیا، اور صرف امیر معاویہ نہیں بلکہ جتنا ان کے ساتھ دینے والے سب کو تم کافر و منافق بول رہے ہو، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہو۔ تو جب عمار کو تم نے معیار بنایا تو خود عمار کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو آئیے یہی باقر مجلسی صاحب، یہی کتاب حیات القلوب، جلد نمبر 2 صفحہ 923، وہی باب، اس میں کہتے ہیں عیاش نے، راوی کا نام ہے بھائی عیاش، میں نہیں کہہ رہا ہوں، عیاشی نام ہے ان کا، عیاش نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی، یعنی حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال فرمایا، 4 اشخاص علی ابن ابی طالب، مقداد، سلمان اور ابو ذر کے سوا سب مرتد ہو گئے۔ یہ جملے یاد رکھیے، اس پہ پھر ایک نتیجہ دوں گا میں، صرف 4 بچے تھے، باقی سب کیا ہو گئے؟ مرتد، ایمان سے پھر گئے۔ 4 کون تھے؟ ایک علی تھے، مقداد تھے، سلمان فارسی تھے، ابو ذر تھے۔ 4 کے علاوہ سب گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ راوی نے پوچھا عمار کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ 4 کا ذکر کیا امام نے، تو کہا کہ بھئی عمار کے بارے میں کیا ارشاد؟ حضرت نے فرمایا اگر ان کی پوچھتے ہو جن کے دلوں میں مطلق شک داخل نہ ہوا تو وہ یہ 3 ہی شخص تھے، باقی کوئی تھا ہی نہیں، یعنی اس کیٹیگری میں عمار بھی شامل نہیں ہے جناب۔ مقداد، سلمان اور ابو ذر، بس یہ 3 ہی ہیں، چوتھے تو عمار بھی نہیں ہے۔ تو جناب پہلے ہمارا پیچھا چھوڑیے، امیر معاویہ پہ لعن طعن چھوڑیے، پہلے ان کی خبر لیجئے کہ عمار کوئی تو مسلمان نہیں مانتے، تو باغی تھے نہیں تھے، باغی گروہ قتل کرے گا نہیں کرے گا، سب بات کی بات ہے جناب۔ یہاں تو ابھی ایمانی کا انکار ہو گیا حضرت عمار کا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو بہرحال صحابہ بھی ان کے نزدیک کافر۔ اب ایک بات بتائیے، کتنے مسلمان رہ گئے تھے؟ صرف جملہ پھر سے دوہرا دوں میں تاکہ آپ ہوش میں ہے یا نہیں۔ علی تو مطلب خود ان کے نزدیک ایمان، ان کو تو گنے مت، آپ 3 ہی بول رہے ہو بار بار۔ 3 میں ابو ذر ہے، ابو ذر غفاری ہے، اور حضرت مقداد ابن اسود ہے، اور تیسرے کون ہے صاحب؟ سلمان فارسی۔ جب 3 ہی رہ گئے تو ان سے پوچھو امام حسن کا کیا ہوا؟ 3 ہی تھے نا۔ امام حسین کا کیا ہوا؟ حضور کے چچا حضرت عباس کس کیٹیگری میں گن رکھا تم نے؟ حضور کے چچا کے بیٹے، حضور کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہاں رکھا آپ نے؟ قسم ابن عباس کو کہاں رکھا؟ مولا علی کے بھائی حضرت عقیل کو کہاں رکھا؟ جعفر کی اولاد کو کہاں رکھا؟ عقیل کی اولاد کو کہاں رکھا؟ ارے پورا اہل بیت کا کنبہ ہے، جب یہ کافر تو تو کہاں سے مسلمان؟ 3 ہی رہ گئے تھے جن کے نزدیک نبی کے گھرانے والے مسلمان نہ ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں یاد رکھیے، شیعہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے جناب، بڑا مشکل کام ہے شیعہ بننا۔ شیعہ ہونا اتنا آسان، شیعہ بننے کے لیے پہلے رسول کو جھٹلانا پڑتا ہے، علی کو نبی ماننا پڑتا ہے۔ شیعہ بننا اتنا آسان سمجھ رکھا ہے کیا تم نے؟ نبی کو جھٹلانا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے جناب شیعہ بننے کے لیے۔ ایک رسول کو چھوڑنا پڑتا ہے، خدا کا منکار کرنا پڑتا ہے، 1,60,000 صحابہ کا انکار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی شیعہ بنتا ہے۔ اتنے کا انکار کرنے کے بعد شیعہ بنتا ہے، اور جب سب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر سینے پیٹنے کے علاوہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ سب کو چھوڑ دیا تو پھر بچے گا کیا؟ خالی کھوکھا ہی ہو جائیں گا نا۔ اب ہم اس لیے نہیں پیٹتے، اچھا دیکھو خالی برتن سے آواز زیادہ آتی ہے، بھرے برتن سے آتی ہے کیا؟ ہم اس لیے نہیں پیٹتے کہ پیٹیں گے بھی تو آواز آئیں گی نہیں، کیونکہ اس دل میں ابو بکر کی بھی محبت ہے، عمر کی بھی محبت ہے، عثمان کی بھی محبت ہے، صاحب ارے اتنا بھرا ہوا ہے کہ پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خالی ہے، پیٹے جا رہے ہیں۔ اور اہل سنت ہونے کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔
اہل سنت ہونے کے صرف نبی سے محبت کرنی پڑتی ہے، نبی کی اولاد اہل بیت سے محبت کرنی پڑتی ہے، اور رسول کو چھوڑنا نہیں پڑتا، صحابہ کا انکار نہیں کرنا پڑتا، اور جب یہ دل میں بس جاتے ہیں تو آقا کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہے وہی جنتی ہے۔ یہ پھر مصدع سلائی دیتا ہے جناب۔ تو سنی بننا آسان ہے، شیعہ بننا بہت مشکل ہے، کڑے بھی بڑے مزنی پہننے پڑتے ہیں، تعویذ بھی بڑے لٹکانے پڑتے ہیں، عجیب قسم کا بابا بننا پڑتا ہے، پورا تازیے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، ڈھول بھی بجانے پڑتے ہیں۔ سنی بننے کے لیے سب نہیں کرنا پڑتا۔ اب ایک جملہ میری زبان سے نکل گیا، تشنا نہ رہ جائے، کل کوئی شیعہ آپ کو پکڑ لیں گے، کہیں گے ہم نے اللہ کا کیا انکار کیا؟ ہاں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، وہ سب منافق تھے، وہ علی کو ستایا، فاطمہ کو ستایا، اہل بیت کو ظلم کیے، اللہ کا کیا انکار کیے؟ نہیں نہیں بیٹے، ابھی ہم تم کو بتاتے، تم نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے، تم تو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ یہ ہے وہ فرقہ۔ آئیے نعمت اللہ الجزائری، ان کی حوالہ بھی میں پہلے بھی دے چکا ہوں، نعمت اللہ الجزائری المتوفى 1112 ہجری، 1112 میں ان کا انتقال ہوا جناب کا۔ انوار النعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ 243 پہ کہتے ہیں وَنَحَانُ لَا نَقُولُ بِهَذَا الرَّبِّ وَلَا بِذَلِكَ النَّبِيِّ، کہتے ہیں کہ ہم اسے رب نہیں مانتے اور نہ ہی اس نبی کو مانتے، بل نقول، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ان رب الذی خلیفات نبی ابو بکر لیس ربنا ولا ذلک النبی نبینا، جو ابو بکر کا رب ہے، جس نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، جو رب نبی، جو نبی ابو بکر کا ہے، ابو بکر کا جو رب ہے اور جو نبی ہے، ہم اس کو رب ہونے اور نبی ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ ہم اس رب کو نہیں مانتے جس نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، ہم اس نبی کو نہیں مانتے جس نے ابو بکر کو خلیفہ چنا، ہم اس کا انکار کرتے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ دو رب تو نہیں ہے کہ ایک رب وہ ہے جس نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا اور ایک وہ ہے جس نے علی کو پہلا مقرر کیا؟ رب تو ایک ہی ہے اور رسول بھی ایک ہے۔ تو پھر تم نے جب اللہ رسول کا انکار ہی کر دیا تو پھر کس کو مان رہے ہو تم؟ کون سے نبی اور کون سے خدا کو مان رہے ہو؟ جبکہ حالانکہ حقیقت یہ ہے، آئیے ایک اہل سنت کی روایت اور پھر ان کے گھر کی بھی روایت۔ اور ابن جوحیفہ عن ابیہ، اور ابن جوحیفہ روایت کرتے اپنے والد سے، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہتے کہ مولا علی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیو سألت اللہ عز وجل ثلاثا ان یقدمک، حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، میں نے رب سے تیرے تعلق سے 3 بار عرض کیا کہ علی کو آگے کر، مطلب علی کو خلیفہ بنا، اے پروردگار علی خلیفہ مقدم کر، علی کو آگے کر۔ فَأَبَا عَلَيَّ إِلَّا أَن يُقَدِّمَ أَبَا بَكْرٍ، مگر اے علی 3 بار اللہ نے انکار فرمایا اور کہا صرف ابو بکر۔ میں نے 3 بار اللہ سے عرض بھی کیا کہ اے اللہ علی کو خلیفہ کر، اے اللہ علی کو خلیفہ کر، مگر میرے رب نے مجھے انکار فرمایا اور کیا کہا کہ محمد خلیفہ ہوں گے تو ابو بکر ہوں گے۔ تو ابو بکر جو ہے وہ صاحب آپ کے اور ہمارے چننے سے نہیں بنے ہو، یہ مصطفیٰ کی پسند ہے اور اللہ کا انتخاب ہے یہ، اور اس کو بہت سارے علماء نے لکھا، میں بڑے تیزی سے حوالے پڑھ رہا ہوں۔ الاشعری نے، امام اشعری نے فضائل ابی بکر صدیق صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 10، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 11 صفحہ 213، امام دہلوی نے مستد الفردوس حدیث نمبر 8302، ابن عساکر نے تاریخ دمشق حدیث جلد نمبر 45 صفحہ 322، امام ابن جوزی نے العلل المتناہیہ حدیث نمبر 291، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 5 صفحہ 149، محب الدین تبری نے الریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 217، امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 147، امام ابن حجر مکی الحتمی نے الصواعق المحرقہ صفحہ 100، امام المتقی ہندی نے کنز العمال حدیث نمبر 32338 پہ لکھا۔ اب یہ تو اہل سنت کی روایت تھی کہ حضور کہتے 3 بار میں نے اپنے رب سے کہا پروردگار علی کو خلیفہ کر دے، اللہ نے فرمایا نہیں ابو بکر ابو بکر۔ پھر حضور نے بھی اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا رضا محمد، جو مصطفیٰ کی رضا وہ خدا کی رضا، جو خدا کی رضا وہ مصطفیٰ کی رضا، تو مصطفیٰ بھی خدا کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ اور اب خود شیعوں کے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے، فرات بن ابراہیم الکوفی، ان کے محدث اور عالم ہیں فرات بن ابراہیم الکوفی، اس کی تفسیر ہے تفسیر فرات الکوفی،
اسی کے نام پر ہے، انہی کے نام ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 سورہ آل عمران کے تحت انہوں نے روایت نقل کی۔ اور شیعوں کے ایک دوسرے اور عالم ہیں علی نماری اشاوردی، المتوفی 1105 ہجری، مستدرک سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ 178، اور ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 132 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور روایت کیا ہے؟ ان جابر بن یزید الجوفی قال قال ابو جعفر علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرص علی ان یکون الامر لامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام من بعدہ فابى اللہ تعالی۔ وہی روایت ہے، الفاظ تھوڑے آگے پیچھے۔ امام ابو جعفر یعنی امام باقر روایت کرتے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ کے بعد حضرت علی امیر المومنین خلیفہ بنے، مگر اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، علی پہلے خلیفہ نہیں ہوں گے، پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ تو یہ شیعوں کی بھی روایت ہے۔ اب ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، اور آگے بس یہ آخری سیشن ہے، 10-15 منٹ کی بات ہے، اسی پر اختتام کروں گا میں۔ ابھی سارا جھگڑا اور اختلاف کیا چل رہا ہے؟ علی کا پہلا نمبر، علی پہلے خلیفہ، علی کی خلافت کا حق چھینا گیا۔ جب کوئی آپ سے رافضی شیعہ بلے اور کوئی ایسی بات کہے تو اس سے کہنا کہ آپ کی جنگ غلط ہے۔ بہت قیمتی بات بول رہا ہوں، سن لیجیے آپ کی جنگ غلط ہے، آپ غلط مدعے پہ لڑ رہے ہیں، آپ کا مدعا صحیح نہیں ہے، آپ اپنا صحیح مدعے پہ لڑیے۔ آپ لڑ رہے ہیں کہ علی پہلا خلیفہ، آپ کو لڑنا چاہیے علی خدا۔ آپ علی کی خدائی کے لیے لڑ رہے، خلافت کے لیے لڑ رہے ہو۔ آپ کی کتابوں میں، آپ کے مقرروں میں تو آج کل علی کو خدا بولنا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے علی خدا تھے، تو خدائی کے لیے لڑو، خلافت کے لیے لڑ رہے ہو۔ خدا بھی کسی کا خلیفہ ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہوئی؟ تو آئیے سنیے، ان کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب گزرے ہیں، جعفر جٹوی ہے، گزرے نہیں ابھی ہے موجود، اس کی ایک ویڈیو ہے میرے پاس، میں نے دکھایا بھی ہے بہت سے پروگراموں میں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ صاحب سلمان فارسی نے علی سے پوچھا کہ اے علی، مولا علی بتائیے کہ آپ کب سے ہے؟ کہا جب سے وہ ہے۔ کون؟ اللہ۔ جب سے وہ ہے تب سے ہم ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ کفریہ ہے، اس لیے کہ اللہ ہی ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی قدیم نہیں، کوئی پہلے سے نہیں، جب سے وہ ہے۔ پھر سلمان نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ مولا یہ بتائیے وہ بھی تھا، آپ بھی تھے، جگہ تھی نہیں، مکان تھا نہیں، تو وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے؟ تو علی نے کہا کہ سلمان جگہ تو تھی نہیں، سچ کہتے ہو، مکان تھا نہ اس کو مکان کی ضرورت، نہ جگہ کی ضرورت، نہ ہم کو مکان کی ضرورت، نہ ہم کو جگہ کی ضرورت، وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے، ہم اس میں رہ کر اس کو ڈھونڈتے تھے، وہ ہم میں رہ کر ہم کو ڈھونڈتا تھا، بس ایسی زندگی گزر رہی تھی۔ نعرے حیدری پورا مجمع الٹ پلٹ، ارے سالے جاہل کے بچوں، پاگل ہو گئے ہو، کیا بک رہے ہو؟ لڑ رہے ہو خلافت کے لیے، دعویٰ خدائی کا کر رہے ہو۔ ایک خطیب صاحب بیان کرتے ہیں ان کے، علی 13 رجب کو پیدا ہوئے، ابو طالب کا ایک دوست تھا، پادری تھا صاحب، فیوچر بتاتا تھا، بھوش بتاتا تھا، مستقبل کی باتیں بتاتا تھا۔ پہنچے ابو طالب اس کے پاس، کہا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے 13 رجب کو، بتاؤ ذرا اس کا مستقبل کیا ہے، ذرا ذائچہ بناؤ اس کا۔ ذائچہ بولے تو وہ اپنے ہندوستان میں چلتا نا، کیا بولتے؟ کنڈلی۔ بہت اچھے سے سمجھیں گے آپ، کنڈلی بناؤ بھائی ان کی، جبکہ ہمارے اسلام میں انڈلی کنڈلی نہیں۔ خیر تعبیر نکل جائیں گی کہ بھائی اس وقت تو رسول نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا جب علی پیدا ہوئے، تو بہرحال چلیے کنڈلی بناؤ، ذرا ذائچہ بناؤ۔ پادری نے لیا صاحب، کاغذ لیا، قلم لیا، ذائچہ بنایا، تو کچھ دیر غور و فکر کیا، ذائچے بنائے، کھانے بنائے، کچھ عدد بھرے، پھر کاغذ موڑا پھینکا، کاغذ موڑا پھینکا، کاغذ موڑا، کاغذ موڑتا رہا، لکھتا رہا، پھینکتا رہا۔ ابو طالب دیکھتے رہے، کاغذوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ابو طالب نے کہا کیا کر رہا ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ بس لکھ رہا ہے، موڑ رہا ہے، پھینک رہا ہے، لکھ رہا ہے، موڑ رہا ہے، پھینک رہا ہے، بتاتا کیوں نہیں اس بچے کا بھوی جس کا مستقبل کیا ہے؟ کہا ابو طالب جس بچے کا مستقبل جاننے آیا، جو بچہ 13 رجب کو اس ساتھ اس گھڑی پیدا ہوا، اس گھڑی اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کھلے عام نیٹوں پہ تقریریں۔ اور آئیے ایک دوسرے صاحب، ابھی لیٹسٹ کل ہی آج ہی کی بات ہے، یہ ہمارے شمیم نے مجھے ویڈیو بھیجا، ہمارے شمیم انجینئر صاحب، ہمارے ایس ایچ او کے بڑے
محنتی کارکن ہیں ہمارے محسن صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، جناب اشفاق صاحب، سب انجینئر بچے ہیں. یہ دین کی محبت ہے کہ انجینئر ہے، سروسیں کرتے، اچھی اچھی ڈیوٹیاں، اچھی اچھی جاب ہے ان کی، بیچارے کیمرے لگاتے ہیں صرف دین کی تڑپ میں. یہ آج ہی بھیجا ہے شمیم نے، باقر نقوی ان کا مولوی ہے، وہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ وہ روایت جھوٹی ہے، ہمارے یہاں کے قوالوں نے پڑھی ہے. اچھا، ہمارے یہاں کے قوال سرا دیتے ہیں اور یہ انگلی پکڑ لیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوفہ کے رافضیوں کا یہ حال ہے کہ مدینے سے ایک حدیث نکلتی ہے، انگلی بھر کی ہوتی ہے، کوفہ جاتی ہے، کوفہ گڑھتا شیعوں کا، کوفہ میں گھومتی ہے وہ حدیث، اور دوبارہ جب مدینے آتی ہے تو جو گئی تھی تو انگلی بھر کی تھی، آئی تو گز بھر کی ہو جاتی ہے. مرچ مسالے لگا دیتے ہیں ان کو، بس انگلی دے دو پوری کہانی، یہ پوری کتاب گڑھ لیتے ہیں. باقر نقوی، علی باقر نقوی ان کا خطیب ہے، وہ کہتا ہے، پہلے وہ سنانے سے پہلے آپ کو ایک روایت سنانی پڑے گی. قوال نے پڑھا، ہمارے غالباً صابری بدرس نے پڑھا ہے کہ نہیں، وہ صابری بدرس نہیں، معاف کرنا، میں قوالی سنتا نہیں ہوں لیکن پہلے کی ابھی بچتی ہے کبھی کبھار کانوں میں تو پڑی جاتی ہے. بھائی معاشرے میں تو رہتا ہوں میں، لیکن کوئی سننے کا شوق ہوگا ہی نہیں. کیا نام ہے یار، وہ ایک موٹا سا قوال ہے یار، نہیں، عزیز میاں نے پڑھا ہے وہ کہ صاحب وہ رسول اللہ معراج پر گئے تو نالین پہن کر گئے. سنا ہے نا آپ نے؟ جھوٹی روایت، من گھڑت روایت، سارے نہ پیر ہے اس کا، جھوٹی روایت ہے یہ. لیکن ہمارے یہاں کے مقرر بھی بیان کر جاتے کچھ جن کو نہیں پتا ہے. تو رسول اللہ معراج پر گئے تو جب نالین جوتی پہن کے گئے تو نالین اتارنے لگے تو اللہ نے کہا کہ محبوب نالین پہن کر آؤ. تو کہا کہ پروردگار، جب موسیٰ کو تو نے کوہ طور پر بلایا تو کہا کہ موسیٰ نالین کو اتار دو، اور میں جب عرش پر آیا تو مجھ سے کہا جا رہا ہے نالین پہن کر آؤ. کہا موسیٰ اور ہے، محبوب موسیٰ اور ہے، تم اور ہو، موسیٰ کی بات اور ہے، تمہاری بات اور ہے. موسیٰ کو ہم نے نالین اس لیے اتروانے کے لیے کہا، اتروایا تاکہ جب ہماری تجلی پہاڑ پہ پڑے تو موسیٰ کے قدموں کو اس کا شرف ملے، برکتیں ملے. اور اے محبوب، تمہاری نالین کا تقدس کچھ اور ہے، تم نالین پہن کے عرش پر آؤ تاکہ تمہاری نالین کی گرد و غبار سے عرش کو تقدس ملے، عرش کو زینت ملے. قوال نے پڑھ دیا، جھوٹی روایت، من گھڑت روایت. مگر شیعوں کی روایت معتبر ہو گئی. قوال نے دیا، اس نے پوری انگلی کر کے کہانی بنا دی. اور کہانی یہ بنائی اس نے کہ صاحب رسول اللہ جب بتوں کو گرانے لگے فتح مکہ کے وقت، تو بڑا ایک بت تھا ہبل جو گر نہیں رہا تھا. تو کہا کہاں ہے علی؟ آئین علی. علی کہاں ہے؟ نا علی. حضور میں حاضر ہوں. علی میرے کاندھے پہ چڑھو، بت کو گرا دو. تو علی جوتی اتارنے لگے، بھائی سرکار کے کاندھوں پہ چڑھنا ہے تب جوتی اتارو. تو رسول نے کہا کہ علی جوتی نہ اتارو، جب میں عرش پہ آیا تب تم نے ہی تو کہا تھا نالین پہن کر آؤ، تم نے مجھے نالین وہاں پہننے دی، آج میں تمہیں یہاں نالین پہ کھڑا سوار کروں. یعنی وہ خدا ہی تھا علی، وہ جو معراج پہ بلا رہا تھا. یہ ان کے عقائد ہے اور یہ ہاتھ ہے معاذ اللہ. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ آدم کی تخلیق کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا سنیے. مشہور آیت ہے، بہت بار سنی ہوں گے. قرآن کریم پارہ 23 سورہ سعاد. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. اللہ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے انسان بناؤں گا. فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور جب میں پھر ٹھیک طریقے سے اس کو بنا لوں، یعنی آدم کو بنا لوں اور اس میں اپنی جانب کی روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، آدم کو سجدہ کرنا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. سب کے سب آدم کو سجدے میں گر گئے الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. استکبر وکان من الکافرین. گھمنڈ کیا، غرور کیا، ہو گیا کافروں میں سے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ فرماتا میں نے پوچھا، اللہ نے پوچھا اے ابلیس تو کیوں نہیں جھکا، کس چیز نے تجھے روکا اس سے سجدہ کرنے کو جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. یہ محتاط ترجمہ کر رہا ہوں میں دست قدرت. عربی زبان میں لفظ یدی آیا ہے، یدیہ، ید سے بنا، ید یعنی ہاتھ. تو لفظی ترجمہ اگر کرے تو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کے سامنے تجھے سجدہ کیوں نہیں کیا. اب اس آیت کا شیعوں نے کیسا فائدہ اٹھایا. یہ کتاب لکھی گئی حق الیقین، ملا باقر مجلسی صاحب کی. ملا باقر صاحب اس میں کیا بیان کرتے ہیں پتہ ہے؟ ابو تراب جو علی کا لقب ہے، ابو تراب یعنی مٹی کا باپ. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ آدم کی مٹی کو جس نے گوندا تھا، جس نے بنایا تھا، آدم کا پتلا جس نے تیار کیا تھا وہ میرے ہاتھ تھے.
میں آدم کا بنانے والا ہوں۔ پھر دوسرا صاحب محمد یعقوب کلینی صاحب اصول الکافی کے اندر اپنی کتاب اصول الکافی کتاب الایمان والکفر باب آخر منہ جلد نمبر 2 صفحہ 426 اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اس میں آدم کی بھی روح تھی۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لایا گیا اور علی کو بھی لایا گیا، اور تمام نبیوں سے کہا گیا کہ علی کی ولایت پر ایمان لاؤ۔ ان کے علی کا درجہ نبیوں سے بھی بڑا ہے بھائی صاحب۔ اور ہمارے اہل سنت میں جو اہل بیت ہو، چاہے صحابی ہو یا اہل بیت ہو، کسی بھی غیر نبی کو نبی کے برابر یا نبی سے افضل قرار دے وہ صریح کافر ہے، ایمان سے خارج ہے۔ لیکن ان کے اہل بیت کا درجہ نبیوں سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ صاحب محمد یعقوب کلینی صاحب لکھتے ہیں اصول الکافی میں کہ تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر آدم کی بھی روح تھی اس میں، رسول کو لایا گیا، پھر علی کو لایا گیا، اور تمام انبیاء سے اللہ نے خطاب کیا، کہا کہ علی کی ولایت پر ایمان لاؤ، رسول کی رسالت پر لاؤ۔ تمام نبیوں نے ایمان لایا، آدم خاموش رہے۔ آدم نے کہا، دل میں کہا میں تو سب کا باپ ہوں، میں کیوں علی کو مانوں، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی پاداش میں آدم کو زمین پہ اتارا گیا، اب جاؤ زمین پہ بھگتو۔ علی کی ولایت کا انکار کیا، اس لیے 360 سال تک جو آدم رہا ہوا بھٹکتے رہے، تکلیفیں اٹھائی، وہ علی کی ولایت کا انکار تھا۔ یہ یعقوب کلینی لکھتے ہیں۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھائی قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ تو روایت تمہاری قرآن سے ٹکرا رہی ہے۔ قرآن تو دنیا میں آنے کا سبب وہ درخت کا کھانا بتاتا ہے، درخت کا جو بھی پھل تھا، جو بھی چاہا۔ مفسرین کا اختلاف ہے، کثرت اور زیادہ تر مفسرین اس پر گئے کہ وہ گندم کا درخت تھا، گیہوں کا درخت تھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اے آدم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ خلاف اولیٰ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم نے کھایا، زمین پہ اتر جاؤ۔ سبھی جانتے، سبھی سن رہے، قرآن میں شجرہ لفظ آیا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ بھائی یہ بھی شجر کا کیا ذکر ہے؟ کہتے جناب سمجھیں نہیں، اس شجر کے معنی سجرہ سے سجرہ بنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس شجرے کے قریب نہ جانا، یعنی کہ اہل بیت جو 12 اماموں کا شجرہ، ان کے قریب جانے کی جرات بھی مت کرنا، اپنے آپ کو ان کے برابر بھی نہ سمجھنا، یہ مراد ہے۔ تم نے درخت سمجھ لیا جناب، ہائے ہائے۔ اب ہو سکتا ہے میں نے ابھی جتنی 2-4 باتیں سنائی تو کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کے جاہل مولوی بول رہے ہیں۔ کل کوئی شیعہ بھی میرا یہ جواب دے سکتا ہے۔ میں نے کہا نا پوری طرح گھر پہنچانا جانتا ہوں میں۔ کل کوئی کہیں گے بھائی وہ جن کے آپ نے حوالے دیے کہ وہ خدا پیدا ہو سکتا ہے لیکن بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ کہنے والا ہمارے یہاں کا کوئی جاہل مقرر ہے، جاہل ذاکر ہے، جس نے کہا کہ صاحب ہم خدا میں تھے، خدا ہم میں تھا، ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اس کو وہ جاہل ہے، سارے جاہل تمہارے یہاں۔ تو بھائی ان کی بات کیوں کرتے؟ تو چلیے آپ کے عالم کی بات کرتے ہیں۔ یہ کتاب مشارق الانوار، مشارق و انوار الیقین، کیا نام ہے کتاب کا؟ مشارق انوار الیقین فی حقائق اسرار امیر المؤمنین، یہ پورا نام ہے۔ اس کے لکھنے والے حافظ رجب بن محمد رجب البرسی الہلی، بھائی نام ہے وہ، ہلا کر کے کوئی شہر ہے وہاں سے منسد ہے ہلی۔ اب ہلی بول سکتے اگر آپ چاہے تو، میں نہیں منع کروں گا آپ کو، ورنہ ویسے وہ نام ہے ہلی۔ کیا لکھتے ہیں؟ یہ اردو ترجمہ انہی کے ہاں سے ہوا، میرے پاس عربی نسخہ بھی ہے لیکن پھر وہ اتنا بڑا لمبا خطبہ ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں اردو ہی پڑھ لوں، 2 وجہ سے، تاکہ پورا پھر عربی پڑھو ترجمہ کرو، وقت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عبارت بہت بڑی ہے، میں بہت تیزی سے پڑھتا جاؤں گا۔ اس میں 3 صفحے کا یہ پورا علی کا خطبہ لکھا گیا ہے۔ معاذ اللہ یہ علی کا خطبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس بات کی، اور علی کے دامن کو ان عیبوں سے اور ان بکواس سے پاک جانتے ہیں۔ آئیے عربی میں، یہ عربی نسخہ جو دیکھنا چاہے کہ میرے پاس موجود ہے، عربی نسخہ صفحہ 170 ہے عربی زبان کا، عربی کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ 170 ہے، اور اردو ترجمے والا جو ہے 296 ہے۔ آئیے علی کیا خطبہ دیتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اب سنیے علی کے دعوے سنتے جائیے، میرے پاس غیب کی چابیاں ہیں جن کا علم رسول کے بعد صرف مجھے ہے، میں ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر صحیفہ اولیٰ میں ہے، میں سلیمان کی انگوٹھی کا مالک ہوں،
میں قیامت کے دن لوگوں کے حساب کتاب کا ذمہ دار ہوں، میں پلسرات کا مالک ہوں، میں آدم اول نوح اول ہوں، میں آیت جبار ہوں، میں حقیقت اسرار ہوں، میں درختوں کو سبز اور شادابی عطا کرتا ہوں، میں پھلوں کو پکاتا ہوں، میں زمین سے چشمے ابالتا ہوں اور دریاؤں کا بہاؤ عطا کرتا ہوں، میں سور پھونکنے کا حکم دوں گا، میں قبروں سے مردہ زندہ کر کے اٹھاؤں گا، میں حشر و نشر کا مالک ہوں، میں نوح کو نجات دلانے والا ہوں، میں ہی نوح کا مالک ہوں، میں ہی ایوب کا مالک ہوں، جو مصیبت میں مبتلا ہوا میں نے ہی اسے شفا دی، میں نے اپنے رب کے امر سے آسمانوں کو قائم کیا، میں ابراہیم کا مالک ہوں، میں کلیم کا راز ہوں، میں ملکوت کے دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہوں، میں امر ہوں اس ذات حی کا جو جس کو کبھی موت نہ آئیں گی، میں مخلوقات پر اللہ کی طرف سے حکمران ہوں، میں وہ ہوں جس کا قول تبدیلی سے دو چار نہیں، تمام مخلوقات کا حساب و کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں نے بلند و بالا عظیم الہیکل پہاڑوں کو زمین سے پیوستہ کیا اور چشمے زمین پر بہ رہے ہیں، ان سے زمین پر جو ابالا ہے، میں نے زمین سے درختوں کو ابھارا، رنگ برنگی پھولوں سے درخت کو لادتا ہوں، میں لوگوں کا رزق متعین کرتا ہوں، مردوں کو اپنے مقررہ وقت پر زندہ میں کروں گا، میں بارش برساتا ہوں، میں نے سورج چاند ستاروں کو روشنی دی ہے، میں ہی قیامت برپا کروں گا، میں ہی اس گھڑی کا معین کرنے والا ہوں، میں مومنین کا مولا ہوں، میں امام ہوں، میں ستاروں کا مالک ہوں، میں ہی اللہ کا دائمی عذاب ہوں، میں پہلے جابر و ظالم لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں، میں حکومتوں کا تختہ الٹنے والا ہوں، میں ہی زلزلے برپا کرتا ہوں، میں ہی چاند و سورج کو گہن لگاتا ہوں، میں نے اپنی اس تلوار سے فرعون کو تباہ و برباد کیا، میں ہی وہ ہوں جسے اللہ نے روح کے سامنے پیش کیا، میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں جنت اور دوزخ کی چابیاں ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، میں رسول اللہ کے ساتھ زمین کی طرح معراج میں تھا، زمین کی طرف سے معراج میں تھا، میں مسیح تھا اس وقت بھی جب کوئی روح خلق نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی میرے علاوہ سانس لینے والا تھا، میں قرون اولا میں مالک ہوں، میں سامت ہوں، جبکہ محمد ناطق تھے میں نے موسیٰ کو نیل پار کرایا، فرعون کو اس کی فوجوں سمیت میں نے غرق کیا، میں بھیڑ بکریوں کی ہنہناہٹ کو سمجھتا ہوں، پرندوں کی بولیاں میں جانتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جو کہ پلک جھپکنے میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو پار کر جاتا ہوں، میں پنکھوڑے میں عیسیٰ کی زبان بولتا تھا، میں وہ ہوں جس کی اقتداء میں عیسیٰ نماز پڑھے گا، میں وہ ہوں جو ماں کے پیٹ میں بچے کی جیسی چاہتا ہوں شکل و صورت بناتا ہوں، میں وہ ہوں جس کے پاس انبیاء کی 1000 کتابیں ہیں، میں وہ ہوں جس کی ولایت کے انکار کے جرم 1000 امتیں مسک کر دی گئی، میں گزرے ہوئے ظالم و جبار افراد کی قبر توڑنے والا ہوں، ظالم و جبار افراد کو نکال کر ان کو عذاب سے دوچار کرنے والا ہوں، آخری زمانے میں نے یاغوث و نصر کو شدید عذاب میں مبتلا کیا، میں محمد مصطفیٰ کا داماد ہوں، کتنے دعوے جو خدائی دعوے ہیں اس میں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں حساب و کتاب لوں گا، میں مردوں کو جلاؤں گا، میں درخت اگاتا ہوں، میں پھل اگاتا ہوں، میں پھلوں کو رنگین کرتا ہوں، کیا سارے دعوے کون سے ہیں؟ سورج میں نکالتا ہوں، چاند میں نکالتا ہوں، سورج میں ڈباتا ہوں، یہ تو سب خدا کے دعوے ہیں۔ تو بھائی صاحب یہ آپ کے مولوی مقرری نہیں بول رہے ہیں، آپ کے مولانا بھی بول رہے ہیں، یہاں تک کہ خمینی صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے نا؟ ارے سنا ہے علی آیت اللہ خمینی، جنہوں نے ایران میں انقلاب برپا کیا، بہت بڑے ان کے مانے جاتے ہیں، حالانکہ 12 مانتے تھے، اب یہ خمینی کو امام کیوں بولنے لگے، 13واں کیوں بنا دیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پہلے تو 12 ہی بولتے تھے کہ 12 امام ہے، تو یہ امام خمینی بولتے، تو امام کیسے ہے بھائی؟ یہ تو ان کی کتاب ہے سر الصلاح، کیا نام ہے کتاب کا؟ ہاں، میں اس کتاب کا حوالہ دکھانے کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ اس کتاب، حالانکہ یہ کتاب میرے پاس ہے، میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا، لیکن مجھے عبارت نہیں ملی، میں صاف کہہ رہا ہوں، کیونکہ بھائی بہت ذمہ داری سے بات کرتا ہوں میں، لیکن اس کتاب کی بنیاد پر ایک شیعہ مقرر نے ایک تقریر کی ہے جس کا نام ہے علی باقر نقوی، نیٹ پہ موجود ہے تقریر، وہ میرے پاس بھی ہے انٹرنیٹ پر انشاءاللہ، اور تقریر میں ہمارے مکس کر کے ڈال دیں گے ہم لوگ۔ اس نے یہ سر الصلاح کا حوالہ دیا اور کہا کہ آیت اللہ خمینی صاحب اپنی کتاب سر الصلاح کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ ساری دنیا کو ختم کر دے گا، فنا کر دے گا ساری دنیا کو، کچھ بھی نہیں بچے گا، چاند سورج زمین آسمان سب فنا فرما دیں گا اللہ، قیامت کا منظر ہے، صرف ہو کا عالم ہوگا، ہر طرف ہو ہوگا، جب اکیلا اللہ تنہا رہ جائے گا تو اکیلے میں تنہائی میں اللہ کا دل گھبرائے گا،
اس کا دعویٰ ہے کہ آیت اللہ خمینی نے لکھا، پتہ نہیں ہے وہ اور کوئی کتاب ہے یا میرے پاس ہے تو غلط کتاب ہے، اس کے پاس صحیح ہے، اللہ جانے۔ اگر اس نے نہیں کہا تو کم سے کم وہ خود مولوی مقرر ہے، وہ تو بول رہا ہے، شیعہ مقرر ہے، وہ تو خود ذمہ دار ہے اپنے بیان کا، اور اس پہ ساری اس کی قوم سر دھن رہی ہے، واہ 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 واہ، نعرے حیدری نعرے حیدری۔ جب اکیلا تنہا رہ جائیں گا اللہ تو اکیلے میں اللہ کا دل گھبرائیں گا، تو اللہ آواز دے گا، کوئی ہے جو اس تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ کوئی ہے جو میرا اس تنہائی میں دل بہلائے؟ تو ایک طرف سے آواز آئیں گی، انا، میں ہوں۔ اللہ کہیں گا آئینہ آئینہ، کون ہے کون ہے؟ کہاں سے آواز آئی؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں آواز کہاں سے آئی۔ انا آئینہ آئینہ، کہاں ہے کون ہے کس نے آواز دی؟ پھر آواز آئے گی انا علی، میں علی ہوں۔ مطلب سب تو فنا ہو جائیں گا لیکن یہ باقی ہوں گے۔ پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا محمد، میں محمد ہوں۔ پھر ایک کونے سے آواز آئیں گی انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ پھر ایک کونے سے آواز آئیں گی انا حسن، انا حسین۔ یہ ہم پانچ ہیں نا جو تیرا دل بہلانے کے لیے، ہم تیرا دل بہلائیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گا کہ میں نے تم سے تو کہا ہی نہیں، تم تو میں ہوں، میں تو تم ہوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں تو تم ہو، تم تو میں ہوں، تم میں کوئی فرق میں نے تم سے کہا ہی نہیں، میں نے تو کہا کوئی اور ہے ہم میرے علاوہ، تم تو میں ایک ہی، ہم سب ایک ہی ذات ہیں۔ میں نے تو کسی غیر کے لیے کہا کہ وہ میرا دل بہلائے، کوئی اور ہے۔ تو پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا فضل عباس، میں فضل عباس جو حضرت عباس علمبردار ہوں۔ پھر حضرت ختیجہ آئیں گی، بڑی لمبی روایت بیان کی، آخری میں حضرت ختیجہ اللہ کا دل بہلائے گی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے کہیے کہ آپ کی جو جنگ ہے وہ غلط ہے۔ آپ کی جنگ کیا ہے؟ خلافت کے لیے مت لڑیے، آپ خدائی دعوے کے لیے لڑیے، منصب خدائی کے لیے آپ لڑیے ہم سے، کہ آپ علی کو خدا کیوں نہیں مانتے، یہ ہم سے کہیے تو ہم اس پہ جواب دیں گے۔ خلافت کا تو معاملہ بہت چھوٹا ہے بھائی۔ بس آخری عبارت اس پہ ختم کر رہا ہوں۔ ان سارے عقیدوں کے ابھی تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں بھائی صاحب، میرے خیال سے اتنی تفصیلی ان کے عقائد پہ بیان بھی پہلی بار کیا ہے میں نے، حالانکہ کتابیں زمانہ پہلے پڑھی ہوئی ہے، سب آج کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، آج کے مطالعے میں نہیں ہے میرے یہ۔ لیکن بہرحال یہ سب عقیدے جاننے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ یہ مسلمان ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ چلو ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال، کیا اہل بیت کے محب ہے یہ لوگ؟ یہ ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے بزرگ کی کتاب ہے، نام ہے کتاب کا سراج العوارف فی الوصایا والمعارف۔ کس کی کتاب ہے پتہ ہے؟ اس کے لکھنے والے حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہوی، مفتی اعظم کے پیر و مرشد، سرکار مفتی اعظم کے اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی، انہی کی شان میں اعلیٰ حضرت کہتے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ان کے لیے کہا، یہ جس ذات نے لکھی، مارارا کی شخصیت، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ حضرت سید ابو الحسن نوری مارہوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے، صفحہ نمبر 177 پر کیا لکھتے ذرا سنیے۔ میں اپنی ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ کا قول ہے۔ اگر آپ سنی ہیں اور سیدوں کا احترام کرتے ہیں تو یہ آل رسول ہے، یہ سید ہے، ان کی مانیے۔ کیا لکھتے ہیں آئیے ذرا سنیے۔ کہتے میرے دادا پیر حضور اچھے میاں، حضور اچھے میاں کا نام کیا تھا؟ یہ تو گھر میں اور لوگ ان کو اچھے میاں کے نام سے پکار، اعلیٰ حضرت ان کا ذکر سجرے میں کرتے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پور نور کر، یہ ذکر سجرے میں آ رہا ہے ان کا، سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہے۔ دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمشدی بدر العلا کے واسطے، ان کا نام ہے اچھے میاں کا شمش الدین ابو الفضل سید شاہ آل احمد، یہ پورا نام ہے ان کا، لیکن ان کو لوگ جو ہے محبت میں اچھے میاں کہتے تھے۔ ان کا واقعہ بیان کر رہے سید ابو الحسن نوری، سن لیجئے، بہت دردناک، اور آج تھوڑا کھل کے بول رہا ہوں، کسی کو برا لگے میری بلا سے۔ اسی خانوادے کے ایک صاحب ہے جو بہک کر شیعوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، افسوس کی بات ہے۔ ان جناب سے گزارش کروں گا کہ آپ کم سے کم اپنے بزرگ کی ہی کتاب پڑھ لو یار۔
اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے، مت کھولو اعلیٰ حضرت کی کتاب، مت دیکھو اعلیٰ حضرت کی. ایک بھی آج میں نے آج کی تقریر میں اعلیٰ حضرت کا کوئی ایک بھی حوالہ دیا میں نے؟ خاموں خواہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں بکتے ہو. سارے حوالے رد میں جو بیان کیے میں نے بڑے اکابر، امام شیبی کی بات کیا ہے میں نے، امام ابو حنیفہ کے استاد کی، اعلیٰ حضرت کے استاد کی بھی بات نہیں کیا. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کیا ہے میں نے، بخاری کی بات کیا ہے، مسلم کی بات کیا ہے میں نے. اعلیٰ حضرت کا تو ہم نے نام بھی نہیں لیا. چلو مت پڑھو اعلیٰ سے چیڑ ہے تم کو، تو بڑے بزرگوں کی سن لو یار، انہوں نے کیا کہا. اعلیٰ حضرت نے بھی وہی کہا جو بزرگوں نے کہا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں، آئیے سید ابو الحسن سید شاہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے دادا پیر حضور اچھے میاں نے میرے دادا جان کے علاقی بھائی، علاقی بھائی کہتے ہیں ماں کی طرف سے جو سوتیلے بھائی ہوتے ہیں، یعنی جن کی ماں ایک ہو اور باپ دو ہو، اس طرح کے بھائی جو تھے، ان کا نام تھا جمعہ میاں، ان کو بولا جاتا تھا جمعہ میاں صاحب. جمعہ میاں صاحب کے تعزیے کو جو انہوں نے خانقاہ میں بنایا تھا، خانقاہ سے نکال باہر کیا. جمعہ میاں عالم عالم نہیں تھے، انہوں نے ایک تعزیہ بنا لیا محرم کے دن. تو حضور اچھے میاں کو پتہ چلا تو جلال میں آ گئے، کہا یہ تو سب رافضیوں کا طریقہ ہے، یہ سب ہمارے یہاں نہیں چلتا. تو کیا کیا، جمعہ میاں کا وہ جو تعزیہ تھا وہ خانقاہ سے باہر نکال دیا. اور باہر نکالنے کا کہا، حالانکہ حضور اچھے میاں قدس سرہ کبھی کوئی بات دعوے کے ساتھ نہیں فرماتے تھے، لیکن اس وقت غصہ کی شدت میں اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا. اس وقت اتنے جلال میں تھے، حالانکہ اتنی شدت، اتنی سختی کے ساتھ اور اتنے دعوے کے ساتھ کبھی کوئی بات نہیں کہتے تھے، مگر اس وقت دعوے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، جلال کے ساتھ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے فرمایا کہ اے جمعہ میاں، جس رافضی کو چاہے قبر کھود کر دیکھ لے، اگر انسان کی بجائے سور نہ نکلے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا. یہ فقیر کا کیا مطلب ہے؟ وہ عاجزی کر رہے ہیں، وہ فقیر سے مراد سید ہے. جس رافضی کی چاہے قبر کھود کر دیکھ لے، اگر وہاں سور نہ نکلے تو پھر اس سید کو سید نہ کہنا. یہ ہے وہ مطلب. وہ تو اپنا آپ کو سید نہیں کہنا چاہ رہے تو لفظ فقیر استعمال کیا انہوں نے. یہ ہے حضرت سید ابو الحسن نوری کا قول. تو ہمارا بزرگ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اگر تم سچے ہو تو دیکھ لو، پھر آزما لو، کر لو. آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے تو کتنے سنی بزرگوں کی قبر شک کھولی، جسم تر و تازہ نکلے، کفن تک صاف ستھرے نکلے. کتنے واقعات ہیں، کتنی مثالیں ہیں، کتنے واقعات ظہور میں آتے رہے اور آج بھی ہو رہے ہیں. ایک تاریخ کا کوئی واقعہ بتا دو، کوئی رافضی کی قبر نکلی ہو سیدھی سے ایسی، کبھی سننے میں نہیں آتا. تو ہمارے اہل سنت کی حقانیت کی اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے بھائی، کہ ہمارے بزرگ تو مرنے کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہتے ہیں، ان کے کفن تک سڑتے گلتے نہیں ہیں. لیکن یہ بھی بتا دو ایسا ضروری نہیں ہے، نہیں تو پھر آپ بولیں گے یار ایک بار فلاں قبر خود گئی، ان کو بھی لوگ بزرگ کہتے تھے، تو یار وہ ان کی قبر میں تو نکلا نہیں. تو یہ بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کی قبر میں بزرگ سلامت رہے، ایسا ضروری بھی نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عقیدہ اہل سنت کی حقانیت کے اظہار کے لیے اس طرح کی چیزیں ظاہر فرما دیتا ہے. یہ کوئی لازم نہیں ہے، ورنہ ایسا ہو کہ بھئی قبرستان میں تو ہزاروں بزرگان دین، نیک صالح نمازیوں کو بھی آپ دفن کرتے ہیں، پھر 2-4 سال بعد وہی قبر کھدتی ہے تو وہ بزرگ تو ملتا نہیں ہے وہاں پر. تو ایسا کوئی ضروری بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کی حقانیت کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسے چیزوں کو ظہور میں لایا، ایسی چیزیں ظاہر ہوئی کہ کئی بار قبر کھدی یا قبر دھس گئی، اور جب قبر کی مٹی ہٹائی گئی تو لاز سلامت نکلی ہے اس میں سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں سے ہمیں بچائے، اور ہم بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے بچیں، ان سے دوری اختیار کریں. اہل سنت کے عقیدے پر اللہ ہمیں تا زندگی قائم و دائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رکھے. یاد رکھیے اس زمانے میں نجات کا مدار صرف مسلک اعلیٰ حضرت. جاہلانہ باتیں مت کیجئے، پہلے مسلک اعلیٰ حضرت نہیں تھا تو کیا، پہلے کی بات نہیں، زمانے کی بات کر. اس زمانے میں جو مرجع تھا، جو بزرگ تھا، اس سے وابستگی عقیدے کی تحفظ کی ضمانت تھی. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بزرگ رہا. اعلیٰ حضرت سے پہلے شاہ عبدالعزیز رہے، اس سے پہلے اور بزرگ رہے، شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی رہے، مجد الفسانی رہے، مجد الفسانی شیخ احمد سرندی رہے، کبھی حضرت امام سیوطی رہے، کبھی غوث پاک رہے، کبھی امام غزالی رہے. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بزرگ رہا. لوگ جب ان سے وابستہ رہے،
ان سے قربت اختیار کی، ان کے تعلیمات پر عمل کیے، ایمان کا تحفظ ہوتا رہا۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی بزرگ مر جا رہا قوم کے لیے، امت کے لیے۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی آخری اعلیٰ حضرت کے حالت کے بعد کوئی اب مجدد بھی نہیں آئے گا، ہر صدی میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد جو آئیں گا تو وہ اہل سنت کا تحفظ کریں گا، تو آنے والے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ لیکن جب تک یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے تو بھائی اعلیٰ حضرت ہمارے لیے رہنما ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں ہی امان اور سلامتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔